پارہ 14 ہے اور سورۃ الحجر آیت نمبر 1 اور اس کے بعد 2. ویسے تو ربما سے اسٹارٹ ہوتا ہے مگر ہم سورۃ حجر جو ہے وہ ہم شروع سے اسٹارٹ کر دیں گے. دورہ قرآن 2023. الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. یہ کتاب حروف مقطعات ہے پہلے، پھر یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی. وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. ٹھیک ہے، تو قرآن کے بارے میں بتایا جائے کہ قرآن جب پڑھتا ہے انسان تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور آزادی بھی دی ہے کچھ چیزوں میں اور کچھ چیزوں میں اختیار دیا ہے. مگر بیسیکلی دنیا امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، اور وہ جو آزمائش ہے، وہ جو آزادی ہے زندگی کی، وہ ختم ہو جاتی ہے کب؟ جب موت سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اسی کا ذکر آ رہا ہے کہ ربما حروف جار میں سے ہے کہ کسی وقت یا بعض وقت، یعنی کسی بڑی چیز کو تھوڑا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ چاہیں گے. کون چاہیں گے؟ کافر. کیا چاہیں گے؟ کہ اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. یعنی اب یہ کب چاہیں گے؟ ایک تو یہ کہ جب ان کی موت سامنے آ جائے گی، جب اپنی موت کو یہ اپنے سامنے دیکھ لیں گے، فرشتوں کو دیکھ لیں گے، کہ جب ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی. اور واقعی آپ نے کچھ ایسے یوٹیوب پہ یا کہیں آپ نے ایسے سینز دیکھے ہوں گے کہ ایک دم جیسے کوئی فرشتوں کو دیکھ رہا ہے تو انسان ایک دم خاموش رہتا ہے. ایک لڑکی کی ویڈیو تھی، وہ بڑی وائرل ہوئی تھی، تو انسان دیکھتا ہے کہ اچھا یہ تو وہی فرشتے ہیں جن کا ہم نے ذکر سنا. اگر تو وہ کافر ہے یا وہ منافق ہے، اس لیے کچھ آج کل تو مسلمانوں کے بارے میں نو ہاؤ سبھی کو ہوتی ہے. تو اگر وہ منافق ہے جس نے ہمیشہ موت کو جھٹلایا، تو جب وہ فرشتوں کو دیکھ لے گا، مطلب یہ تھوڑا سا انسان ویژولائز کرے کہ وہ بھی تو وقت ہوگا نا کہ جب فرشتے عین ہمارے ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، اپنے شاید گھر میں ہوں، اور ہمارا کیونکہ وقت مکمل ہو چکا ہوگا تو فرشتے ہمیں لینے کے لیے اب آ جائیں گے. اب ہم اگر چاہیں گے بھی نا کہ تھوڑی سی ہمیں مہلت دے دی جائے کہ میں ذرا صدقہ کر دوں یا کچھ اپنی آخرت کے لیے کوئی سامان کر دوں، تو ہمیں مہلت نہیں دی جائے گی. اس وقت کچھ مہلت نہیں ہوگی، بس اس وقت صرف جانا ہوگا، چلنا ہوگا اس وقت نا. تو بیسکلی کفار کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمان ہوئے، کیونکہ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے، یعنی ہم ان کو دعوت دیتے رہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو ایک تو یہ کہ جب موت کے وقت فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو وہ چاہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے کم از کم. کیوں کافر کے لیے آپ کو پتہ ہے نا، کالے چہرے والے فرشتے آئیں گے اور ان کو بہت ہی ذلت کے ساتھ جو ہے اللہ کے پاس لے جایا جائے گا. اور ہر جگہ کافر کی روح کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اس کو بہت ہی ذلت کے ساتھ جو ہے نا اس کی میزبانی کی جائے گی. آپ نے ساری ڈیٹیل پڑھی ہوئی ہے کہ اس کے لیے جو ہے جہنمی کفن آئے گا، اس کے لیے کالے چہرے والے فرشتے آئیں گے اور اس کی پیٹھ پہ، اس کے ادبار پہ اس کو ماریں گے، اس کی روح کو کھینچ کر نکالیں گے. روح اندر گھسنا چاہے گی جسم میں، لیکن کیونکہ وقت آ چکا ہوگا تو فرشتے جب کھینچ کے نکالیں گے تو ایسے جیسے کہ خاردار جو ہے ایک جھاڑی میں سے، یعنی کانٹے دار جھاڑی میں سے اگر گیلی اون کو کھینچ کر نکالا جائے تو کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا، کیونکہ وہ نازک ہوتی ہے نا. تو اس سے مثال دی گئی ہے کہ ایسے اس کو کھینچ کے نکالا جائے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہوگا. فرشتے اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے بالکل پابند ہوتے ہیں. تو اللہ کا حکم آ چکا ہوگا کہ اب اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب اس نے جانا ہے، اس کو واپس لے کے آنا ہے. تو اس وقت جو ہے نا
پھر آگے اس کو جو ہے جہنمی کفن اس کو دیا جائے گا جس میں سے مردار کی بدبو اٹھتی ہوگی، پوری کائنات میں اس کی بدبو، اس کے کفن کی بدبو جو ہے وہ پھیل جائے گی، اور ساتوں آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کیے جائیں گے۔ ساتوں آسمان کے ہر دروازے پہ جو ہے فرشتے کہیں گے کہ کون ہے یہ، کون بدرو ہے، اور اس کا برے سے برا نام پکارا جائے گا، اور بڑی مشکل سے اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، اور پھر جا کے اللہ کے پاس اس کی حاضری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو یہیں سے پھینک دو، اس کی زمینی جو جگہ یعنی قبر، اس کو وہاں سے پھینک دو، کیونکہ اب قیامت کے دن آخرت میں اس کو وہیں سے اٹھایا جائے۔ تو یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن جو مومن ہوگا اس کے ساتھ بہت ہی خیر والا معاملہ ہوگا، فرشتے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اس کی روح کو نکالیں گے، اور وہ بھی خوشی خوشی جانا چاہے گی، اس کو چھپنے کا شوق نہیں ہوگا، وہ خوشی خوشی روح اپنے آپ کو پیش کر دے گی اللہ کی ملاقات کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا نا، کیونکہ اس کو ویسے ہی بڑا شوق ہوگا کہ جان چھوٹے میری اس دنیا سے۔ دنیا تو قید خانہ ہوتا ہے نا مومن کے لیے، تو بھئی جان چھوٹے، میں تو ویسے ہی انفٹ ہوں۔ مومن جو ہے دنیا میں انفٹ ہوتا ہے، مومن دنیا میں ایلینز کی طرح رہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ انفٹ ہوتا ہے، وہ یہاں کا باشندہ نہیں ہوتا۔ بیسیکلی مومن جو ہے جنت کا باشندہ ہوتا ہے۔ اب جنت کے باشندے کو دنیا کیسے مطمئن کر سکتی ہے؟ ویسے اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ہر پاک روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جگہ متعین کر رکھی ہے، یہ دکھا کر، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو دکھا کر کہ تمہاری اصل جگہ تو یہ ہے، اب تم خود فیصلہ کر لو اپنے اعمال اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے لحاظ سے کہ تم نے ادھر آنا ہے یا نہیں آنا۔ اس وقت تو جو ہے ہمارے ابا جان کو، ہمارے بابا آدم کو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ دکھائی تھی، ایک جیسے نہیں ٹریلر دکھانے کے لیے بھی ہوتا ہے، کچھ چیزوں کی وجوہات بنتی ہے نا، کہ ایک دکھانے کے لیے بھی یہ جگہ ہے تمہارے لیے، جو مختص کر رکھی ہے یہ جگہ ہے۔ مگر آپ دیکھیں دنیا میں بھی یہ قانون ہوتا ہے نا کہ کسی ایک بڑی منزل پہ پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ مشکلات عبور کرنی ہوتی ہیں۔ مثلا اگر کسی کو یونیورسٹی ڈگری لینی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اسکول نہیں پڑھوں گی یا میں کالج نہیں پڑھوں گی، مجھے ڈائریکٹ یونیورسٹی میں تو بہت ذہین ہوں بھائی، مجھے تو ڈائریکٹ یونیورسٹی میں داخلہ دے دیا جائے، کیونکہ میں نے صرف ہے نا پی ایچ ڈی کرنی ہے، مجھے یہ فالتو چیزیں نہیں کرنی ہے، انٹر نہیں کرنا، مجھے بی اے نہیں کرنا۔ مانیں گے اس کی کوئی بات؟ کوئی نہیں مانے گا، چاہے وہ کتنی کوئی اثر اسے کہا جائے بھائی کم نمبر سے لے لو، بھائی ایک حد تک سورس بھی ایک حد تک چل سکتی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کچھ بھی پڑھا نہ اور آپ کو ڈائریکٹ کہہ دیا جائے کہ جی آپ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ بالکل اسی طرح سے ہم مومنین بھی سمجھ لیں، ہم مسلمان بھی سمجھ لیں کہ ہم یہ ہمارا دعویٰ یا ہماری جو خواہشات ہیں کچھ ایسی ہیں کہ ہم کریں کچھ بھی نہیں، بس ہمیں بیٹھے بیٹھائے جنت مل جائے، بس آرزو بڑی ہے ہمیں جنت میں جانے کی، بڑی خواہش ہے ہماری۔ ایون اس دنیا میں بھی ہم جو ہے جنت البقیع میں مرنا چاہتے ہیں، ہم خواہش رکھتے ہیں بھئی اعمال، کیونکہ اعمال پہ تو بھروسہ ہے نہیں نا ہمیں، کیونکہ کہتے ہیں اعمال جیسے بھی ہوں بھئی ہمیں تو وہاں لے جاؤ، ہم وہاں پہ مر جائیں۔ ہم ان کے لیے کتنا وہ رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو عمرہ یا حج کے دوران وفات پا جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اصل میں بات یہ سے ہے کہ آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ کچھ اعمال سے شو کرو اللہ سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے، کچھ اپنی زندگی سے دکھاؤ کہ تم واقعی جنت میں رہنے کے قابل ہو یا نہیں، کیونکہ جنت میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے ٹرین ہو کے آئیں گے، وہ ڈائریکٹ وہاں پہ نہیں، صرف کینہ اللہ تعالیٰ نکالے گا، باقی ٹریننگ تو ان کی یہاں پہ ہو چکی ہوگی۔ وہ تقویٰ یعنی بڑے اچھے تقویٰ والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تقویٰ والے نہیں ہوں گے، بڑی محبت کے ساتھ لوگوں ڈیل کرنے والے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اس دنیا میں رہ کر بھی اللہ کے ہی عابد ہوں گے، اس دنیا میں رہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہی عمل کرتے ہوں گے، حالانکہ دنیا میں ان کو ہرڈلز بھی ہوں گی، جنت میں تو کوئی ہرڈل نہیں ہوگی نا، مگر اس دنیا میں تو ہرڈلز ہوتی ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو پروف کریں گے کہ ہاں ہم اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری روح کو، ہم نے اتنا ابھی پیچھے آپ نے پاکیزہ روح کی بات کی کہ اپنے روح کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ہم نے بھی کچھ عمل کیے ہیں، ان دیتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، نفس کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، لیکن اپنا بھی کچھ عمل شو ہوتا ہے نا، اپنا بھی تو ہم کچھ کام دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں نمبر ملتے ہیں نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، پیپر تو ہم بھی کرتے ہیں نا، اس کے بعد ہمیں انویجیلیٹر ہوتا ہے، ایگزامنر جو ہوتا ہے وہ ہمیں نمبر دیتا ہے کہ بھئی اب آپ نے ہاں چلیں ٹھیک ہے اب اچھے، پھر وہ اس میں سے کچھ گریس مارکس بھی دے دیتا ہے، کچھ اچھے بھی دے دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس نے کام بڑا اچھا کیا، اس کی رائٹنگ بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے، یا اس نے ہیڈنگ بڑی اچھی دی ہے،
ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں وہ دیکھ کر تو وہ اندازہ یہ لگاتا ہے پیپر سے دراصل کہ نہیں ہے ذہین بچہ، یہ والا کویسچن اس نے صحیح نہیں کیا، باقی تو اس نے کافی اچھے کام کیے. ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا سا لینینٹ ہو کے معاملہ کرتا ہے. تو ہمارے اعمال بھی اللہ کو اور اللہ کی رحم دلی میں ہمارے اوپر، یعنی اللہ کی رحم دلی جو ہمارے اوپر ہوگی اس میں اور اضافے کا سبب بنیں گے، اللہ ہم پر رحم کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک تو اس وقت، اور پھر کیا کافر چاہتے ہیں جب دنیا میں اسلام پر خوشحالی آتی ہے، یعنی اسلام پنپ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت دل میں خواہش ضرور کرتے ہیں کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اچھا ابھی تو آپ یہ چیز نہیں دیکھتے، لیکن سلطنت عثمانیہ میں اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں نا، تو اس وقت مسلمانوں کا، اسی زیادہ پرانی نہیں ہے نا اس لیے میں اس کی بات کری، اور ادروائز خلفائے راشدین کی جو حکومتیں ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ موسٹلی جو ہے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ جس میں جو ہے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو گورنر کو فکر لگی کہ بھئی اب جزیہ کس سے لیں گے، ہمارا ملک کیسے چلے گا، کہ سب تو کیونکہ ادروائز تو جزیہ ٹیکس ہوتا ہے نا ان پہ، یعنی کافر رہنے کا ایک ٹیکس ہوتا ہے جس کو یوں سمجھے، جو جزیہ کہلاتا ہے، مسلمان ریاست ان پہ لگاتی ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم نے تمہیں فیسلٹیز بھی تو دے رکھی ہیں، مگر مسلمانوں کو فری آف کاسٹ مل رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک سا زمانہ ہے، وہ واقعہ بھی بڑے مزے کا نا، جب وہ حضرت عمر کے پاس آ کے ان کے ایک گورنر نے کہا کہ بھئی سارے تو مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے اتنی اچھی حکمت عملی رکھی ہوئی ہے، تو اب ہمیں یہ فکر ہو گیا ہمارے تو خزانے خالی ہو گئے ہیں اور اب جزیہ نہیں آئے گا تو ہمارا کیسے. تو حضرت عمر نے اس وقت بہت ہی برہمی کا اظہار کیا تھا کہ تمہیں بیت المال کی پڑی ہے اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ زیادہ بڑی بات ہے ہمارے لیے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جب کہ اسلام پر خوشحالی آتی ہے، مسلمانوں کو خوشحالی آتی ہے، تب بھی بعض اوقات دل میں وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ ہم بھی کاش مسلمان ہوتے. اچھا بعض اوقات دل میں ویسے بھی اچھا لگتا ہے لوگوں کو. مثلا آپ آج بھی سنتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اذان کی آواز اچھی لگتی ہے. ابھی بھی میڈیا میں وہ کوئی کرکٹر تھا تو اس کی میں کوئی وہ تبلیغ ٹائپ کی کوئی بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ کچھ تبلیغ کرتا ہے، تو وہ بتا رہا تھا کہ کوئی انگریز تھا تو اس نے جب اذان سنی، انگریز بھی کرکٹر تھا، تو اس نے کہا یہ جو میوزک ہے نا، یہ جو سانگ، اب اس کو تو نہیں پتا تھا نا، بولے یہ مجھے اچھا بڑا لگا. ٹھیک ہے نا. تو آج بھی بعض اوقات انسان کے دل پر اثر کرتی ہے کیونکہ سچائی ہے نا. دیکھیں سچی بات جو ہوتی ہے نا اور رب کی بات جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہے. اگر ہم، اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بیان ہوتا ہے نا ہمیشہ رب کی بات کے ساتھ کریں. رب کی، ہمارا کام یہی ہے کہ رب کی بات پہنچا دینا ہے. اپنی بات کا عنصر کم ہو اور رب کی بات جب زیادہ ہوگی تو ہر چیز میں خیر آئے گی. مثلا آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے گھر کے اندر، تو اس میں آپ اپنے جو ویلیو، کچھ ظاہر اپنی بھی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، خاندانی ویلیوز سپوز آتی ہیں، کچھ اپنی عادتیں بھی ہوتی ہیں. تو جب آپ گھر میں اپنی عادتیں اور اپنی ویلیوز کو کم آپ فوکس کریں، یہ نہیں کہ ہمارے گھر خاندان کا طور طریقہ یہ چلا آ رہا ہے، یہ لوگوں کا ہوتا ہے نا، ہم پرکھوں سے ہم تو یہی کام چلے آ رہے ہیں، ہم تو ایسے ہی رسم کرتے ہیں، ہماری یہ رسم ہے. ابھی یہ جو سحر افطاری کا بھی ہوتا ہے تو بہت سے گھرانوں میں یہ چیز ہوتی ہے، جی ہمیشہ سے نا دسترخوان سجا آتا ہے، بھلے افطاری کرے نہیں، بھلے روزہ رکھے نہیں، افطاری کا دسترخوان ضرور سجنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہماری یہ جو نا روایت ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے میں آج بچوں کو کہہ رہی تھی، من کا اب اگر، کیونکہ یہ نماز پڑھنے چل جاتے ہیں نا، پھر میرا دورہ قرآن ہوتا ہے تو وہ برتن دھونے میں، تو میں نے کہا آپ لوگ جلدی نمٹانے کی کوشش کیا کرو، ادروائز میں آپ کی افطاری ڈائریکٹ چولہے پہ پہنچا دوں گی. میں نے آج میں نے کہا تاکہ یہ کہ میں فارغ ہوں، یہاں سے فری ہوں، تاکہ مجھے اپنا کام نمٹانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی اتنے ضروری نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ایک کھجور، کچھ پانی کا، اس کے لیے کون سا دسترخوان باقاعدہ طور پہ سجتا ہوگا، پکوڑے وغیرہ کا ذکر نہیں آتا. ہماری تو افطاری ہو نہیں سکتی نا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو بات میں سمجھا رہی تھی وہ یہ کہ اپنی ویلیوز یا اپنی جو مزاج ہے یا اپنی بزرگوں کی ویلیوز یا اپنے خاندان کے جو کلچر ہے اس کو ذرا پیچھے رکھیں اپنے بچوں کی تربیت میں، اور وہ چیز جو آپ کے دین کا کلچر ہے، جو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جو آپ کے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کو رواج دیں. جب آپ اس کو رواج دیں گے نا تو آپ کے گھر کا ماحول پورا دینی ہوتا چلا جائے گا. یعنی جہاں بھی آپ کے خاندان کی کوئی بھی ویلیو اگر دین اسلام سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو چھوڑیں. بچے بھی دیکھیں گے ماں تو بڑی سچی ہے بھائی،
کہ وہ ہے نا جہاں پہ اللہ کے دین سے کوئی چیز اگر ٹکرا جاتی ہے تو وہ اللہ کے دین کو پکڑ لیتی ہے اور اس چیز کو رد کر دیتی ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا اسی طرح سے بچوں کو اگر ادب سکھانا ہے بجائے اس کے کہ میں ناراض ہو جاؤں گی یا میں یہ کر دوں گی میں وہ کر دوں گی، آپ سمپل بتا دیں کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، اتفاق سے آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، تو بھائی اسلام کا تو اسلام میں تو ماں باپ کا ادب ہے، اسلام میں تو آپ ماں باپ کی نافرمانی کر نہیں سکتے، تو آپ کے گھر کی ویلیو بنتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا، اس میں اتنی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سمجھانے کی، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہو. آپ کے تو اگر کبھی بچے کبھی ریبیل کر بھی جائیں تو ان کو سمجھا دو بھائی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہماری صحت پہ تو کوئی اثر نہیں ہو رہا تمہارے اس کا نا، تم یہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہ آ جائے، اللہ کو یہ بات ناپسند ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان کو ان کی ہر بات کو چاہے وہ آپ کی چیز سے ریلیٹ بھی کرتی ہو، ان کی ہر بات کو اللہ سے جوڑ دیں، ان کے دل کو اللہ سے جوڑ دیں، ان کو تقوی پر عمل کرنا سکھا دیں، ان کی زندگی میں تقوی ڈال دیں، تو وہ خود بخود جو ہے نا ان کی زندگی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہوتی چلی جائے گی. ہم بیچ میں خود گھسنے کی کوشش کرتے نا. دیکھیں بندے کا اور رب کا ایک بڑا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. جو بھی اس کو سچائی کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کرے گا نا، اس کی تبلیغ، اس کا عمل، اس کا پیغام کامیاب رہے گا. یعنی کام کیا کرنا ہے کہ جو بندے کا رب کے ساتھ جو سچا تعلق ہے نا، ہم بس اتنا ہی کرنا ہے کہ اس تعلق کو جوڑ دیں. وہ ٹوٹا ہوا ہے، ابھی تھوڑا کمزور ہے، اس کو مضبوط کر دیں. جب آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نا تو وہ بندہ اللہ سے جڑ جائے گا، تو وہ آٹومیٹکلی جو بھی سارے اچھے کام میں کرنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے رائٹس بھی دے گا، سب کے رائٹس ادا کرے گا. یہ کام اصل میں کرنے کا ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اچھا لگتا ہے کافروں کو اسلام، بہت مثلا آپ کو پتہ ہے رمضان کافروں کو بڑا اچھا لگتا ہے. رمضان کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، تو ان کو افطاریاں طرح طرح کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. آپ اگر مغربی ممالک میں جائیں نا تو وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی افطاری. اور بہت سے لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر بھی متاثر ہوتے ہیں کہ جی یہ اچھا یہ ہوتا ہے، یہ اتنی دیر بھوکے رہتے ہیں پھر ہے نا. بلکہ بہت سے لوگوں کا سنا گیا کہ وہ بھی ہے نا اس کو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چلو ہم بھی روزہ رکھ کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان کو پسند آتی ہیں، ان کو اچھی لگتی ہیں. مثلا خواتین کو، مغربی خواتین کو ہمارے رائٹس بڑے اچھے لگتے ہیں. مشرقی خواتین یعنی اسلامی جو مسلمان خاتون ہیں اس کے رائٹس بڑے اچھے لگتے ہیں کہ اچھا تم لوگ گھر بیٹھے رہتے ہو، تم لوگوں کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، اور نا صرف گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں. تو بڑا آسان، کیونکہ ان کو تو گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں اور ان کو تو باہر کا بھی کام کرنا ہوتا ہے. ان کو تو دونوں مل کے راشن ڈلواتے ہیں، ان کا سسٹم تو یہ ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح. تو یہ ہے. پھر موت کے وقت جب یہ عذاب کے فرشتے جان رہے ہیں اس وقت بھی یہ تمنا کریں کاش کہ ہم مسلمان ہوں، کیونکہ حقیقت عیاں ہو جائے گی. اور جب قبر میں فرشتے جہنم کی آگ دکھائیں گے تو بھی یہ کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہو جائیں گے. اور جب قیامت کے دن جو ہے حساب کتاب ہو رہا ہوگا تب بھی کافر تمنا کریں گے کہ ہم جو ہے نا کاش کہ ہم مسلمان اس وقت ہو جاتے. ہمیں بلانے کے لیے آئے تھے لوگ وہ جو اس مسلمان تھے لیکن ہم مسلمان نہیں ہوئے. اس طرح سے جہنم میں جا کے بھی یہ لوگ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہو جاتے، جہنم میں نہ جاتے، کیونکہ دروغا کو بھی یہ کئی دفعہ کہیں گے جہنم کے. اس طرح سے جب گناہ گار لوگ یعنی گناہ گار مسلمان جہنم سے سزا بھگت کر جب نکالے جائیں گے اس وقت بھی کافر تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان، صرف ہم کلمہ توحید ہی کہہ دیتے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بہرحال اس کلمے کی بھی ویلیو ہے، توحید کی اپنی ایک ویلیو ہے. جس نے توحید کا کلمہ پڑھ لیا وہ جلد یا بدیر جنت میں جائے گا تو ضرور. ٹھیک ہے نا، آپ کو ہم یہ اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ آپ یعنی وہ سزا بھگت کر جانے، کیونکہ نشان ایک رہے گا اس کے سر پر، اس کے ماتھے پہ کہتے ہیں نشان، حدیث میں ہے کہ نشان رہے گا ہمیشہ کے لیے کہ یہ جہنم میں سزا بھگت کر آئے. تو یہ کوئی عزت والی بات تو نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے نا، اور سب کے سامنے سزا بھگتنی ہوگی. اور پھر دیکھیں تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی. وہ تکلیف اٹھانا تھوڑی دیر کے لیے صرف جہنم کا سوچ لینا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. کچھ چاہیے کہ وہاں پہ جا کے اس کو فیس کرنا اور پھر جنت میں جانا. تو اصل جو آپ کو بچایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کہ اللہ سے دعا بھی ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے کہ ایسے نیک عمل کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دے، ہمیں جہنم کا جو ہے چہرہ بھی نہ دیکھنا پڑے.
یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ہے نا یہ نا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ ہوگا اچھا بھی ٹھیک ہے ڈائریکٹ ہم جائیں، ڈائریکٹ نہیں سے بعد میں کبھی نہ کبھی تو چلے جائیں گے جنت، وہ کبھی نہ کبھی جو ہوگا، لیکن اس کے راستے میں کتنا سخت اور تلخ قسم کی جہنم ہے جو کہ آپ کے راستے میں حائل ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، کہ وہ آپ انہیں چھوڑ دیں، وہ نفع اٹھائیں کس سے؟ دنیا سے، اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا ہے ان کو چھوڑ دیجئے. خود ابھی جان لیں گے کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک مقرر وقت تھا. یعنی جس انسان کا بھی وقت آتا ہے، اسی طرح قوموں کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے. تو قومیں جو ہے ایک کے بعد ایک اٹھائی گئی ہیں، اور لیکن کام کرنے کا ان کو موقع دیا گیا، ہدایت قبول کرنے کا ان کو موقع دیا گیا. اس کے بعد اگر وہ قبولیت کی طرف نہیں آئیں تو پھر ان کو پوری کی پوری قوموں کو ختم کر دیا گیا. یعنی انسان کی موت نہیں ہوتی، سمجھ آیا ہے کہ قوموں کی بھی موت ہوتی ہے. پوری قوم کو اللہ تعالیٰ، اور آپ نے پیچھے عذاب کے معاملات پڑھیں، عذاب کے ذریعے سے قوموں کے نام و نشان بھی، یعنی آج آپ دیکھیں عاد یا سمود یا لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کا کوئی آپ کو ذکر ملتا ہے؟ یعنی ذکر ملتا ہے لیکن ان کی کوئی نسل نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس پہ قرآن اتارا گیا یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تمہارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ نعوذ باللہ. یہ استغفر اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتے بھیجے، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ کوئی فرشتے بھیجے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں، ان کی تصدیق کریں. استغفر اللہ. ہم فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، اور جب حق آ جاتا ہے تو وہ اپنا کام کر کے اپنے واپس چلے جاتے ہیں. وہ آپ کو یعنی فرشتوں کا سسٹم ایسا نہیں کہ وہ آپ کو صرف جو ہے دکھانے کے لیے یا آپ سے ملنے کے لیے آئیں یا آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آئیں، نہیں. وہ آپ کے دیکھیں اچھی طرح سے سمجھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے پیدا کر رکھی ہے، اپنے مختلف اور بہت ہیوی، بہت طاقتور مخلوق ہے، ٹھیک ہے. اور ہم انسان الگ مخلوق ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے الگ طریقے سے پیدا بھی کیا اور الگ کام کے لیے کیا کہ ہم دنیا میں رہیں، آزمائش بھی ہے، فیس بھی کریں، سب کچھ کریں، اور شعور کے ساتھ اس کو پہچانیں بھی اور عبادت بھی کریں. فرشتوں کے پاس چوائس نہیں ہے، ہمارے پاس چوائس ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم چاہیں تو ہم انکار بھی کر سکتے ہیں اللہ کے کام کو یا اللہ کی عبادت کو انکار بھی کر سکتے ہیں. فرشتوں کے پاس چوائس، نو کی چوائس نہیں ہے، وہ انکار نہیں کر سکتے، اللہ کے کسی کام کو بھی انکار نہیں کر سکتے اور اللہ کی عبادت سے بھی انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھے کہ ہمیں بنا کے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اپنا ایکسپیریمنٹ ہے، یہ دنیا ایک ایکسپیریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں ہم چل پھر رہے ہیں. ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، صرف کٹ پتلی جیسے نہیں ہوتا ایک، یعنی اس طرح سے کچھ چیزوں میں ہم مجبور ہیں اور کچھ چیزوں میں ہمیں آزاد چھوڑا گیا، مگر ریکوائرمنٹ یہ ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ان میں بھی تم مجبور ہی ہو جاؤ میرے سامنے، ان میں تم جو ہے آزاد نہ رہو بلکہ میری مرضی کو اپنی مجبوری بنا لو. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جن چیزوں میں اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے، آزمائش دی ہے، اور جن چیزوں میں ہم مجبور نہیں ہیں تو وہاں اصل میں اسی کا جواز ہے اور اسی کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا کہ ادھر جو ہے ادھر بھی ہم اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں، اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر دیں. ادھر بھی ہم مجبور ہو جائیں کہ ہم اللہ کی، ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اللہ کی مرضی پوری کریں گے. یعنی یہ مجبوری کا لفظ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھی، جیسے مثلا لوگ کہتے ہیں نا مجبور، تمہیں کہتے ہیں کیوں بھائی، کیوں آپ کا رب مجبور ہے؟ اور آپ یہ بتائیں نا ان کو کہ بھئی ہم بھی مجبور ہیں، ہم کیا کریں بھئی، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کر سکتے. ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں عجیب لگتا ہے، ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. یعنی واقعی پاسبل نہیں ہوتا. جب حق انسان جان لیتا ہے نا تو اس کو کفر کی دنیا میں جانا، جہالت کے کام کرنا اس کے لیے واقعی پاسبل نہیں ہوتا، اس کو سوٹ بھی نہیں کرتا. وہ کر بھی گزرے نا تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، وہ بیمار پڑ جاتا ہے، وہ توبہ استغفار سے بیمار پڑ جاتا ہے، وہ ندامت سے بیمار پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا غلطی مجھ سے ہو گئی، وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو پھر زیادہ بات اچھی نہیں ہے اگر جو ساری کا بھی اجر ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کو جب پتہ چل گیا ہے کہ آپ حق پر آ گئے تو حق کے مطابق فیصلہ کریں اور خوش باش اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں.
ٹھیک ہے نا, آپ کو تو پتہ چل گیا نا کہ خیر کس میں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور یہ اس لیے کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حفاظت میں دے دی تھی, بندوں کو دے دی تھی کہ آپ اس کو پیغام پہنچائیں بھی, پیغام پڑھیں بھی, سمجھیں بھی, عمل بھی کریں. یعنی ان کی ساری حفاظت بھی بندوں کو دے دی تھی, بندے حفاظت نہیں کر سکے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بندے جو الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں. تو کیا ہوا کہ پھر ان کی کتابوں میں تحریف ہو گئی, چینجز ہو گئی, ٹھیک ہے نا, حرف جو ہے ادھر سے ادھر ہو گئے, معنی ادھر سے ادھر ہو گئے, احکامات ادھر سے ادھر ہو گئے, تو وہ کتابیں جو ہے قابل عمل نہیں رہی. پھر وہ کتابیں جو ہے اللہ کا کلام تو نہیں رہی نا. اگر کتاب میں اتنی سی بھی کوئی تعریف ہو جائے تو وہ تو پھر بندے کا کلام بن جاتی نا, پھر وہ اللہ کا کلام نہیں رہی. تو اب اللہ کا کلام تو کوئی رانی, اب دنیا میں نظام کو چلنے کے لیے دنیا میں لوگوں کی جو اس کے نیک بندے ہیں ان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ایک نبی اگر آخری ہے, اور نبیوں کا سلسلہ جاری تھا, آخری نبی آ کے چلے گئے, مگر ایک ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب کا ہونا ضروری ہے تاکہ انسان جب بھی بھٹکنے لگے فوری طور پہ اس کتاب کو دیکھیں, حدیثوں کو دیکھیں. حدیثیں بھی آپ دیکھیں اس لیے جمع کی گئیں اور محفوظ رکھی گئی ہیں کہ ان کو دیکھیں اور اپنی زندگی میں مشکلات یا جو بھی اپنی زندگی کے فیصلے ہیں وہ صحیح طور سے کر سکیں. یہ علم جو ہے ہماری ہدایت میں اضافہ کرتا ہے, یہ علم جو ہے ہمارے اللہ کے ہاں مقام میں اضافہ کرتا ہے. علم چھوٹی چیز نہیں ہے, علم تو سب سے بڑی چیز ہے. ہم دیکھیں عابد کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ایک عالم کی حیثیت جو ہے, ایک عالم کا مرتبہ عابد سے بڑھ کر ہے, کیونکہ عابد کی عبادت ہے بس اپنے تک, وہ صرف عبادت کی حد تک ہے, اس کو صرف عبادت پتہ ہے کہ اس کو شاید نماز کے فوائد پتہ ہیں, اس کو شاید روزے کے فوائد پتہ ہیں, اس کے شاید زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہوں گے, اس کو حج عمرہ. اس سے آگے یعنی آئلی زندگی میں, گھریلو لائف میں, معاشرتی زندگی میں کیسے دین کو نافذ کرنا ہے, ایک عابد کو یہ سب باتیں نہیں پتہ ہوتی. اگر پتہ بھی ہوتی ہے تو وہ اس سطح کی نہیں ہوتی ہے کہ جس سے وہ اجتہاد کر سکے یا فیصلہ کر سکے یا تقویٰ کو اختیار کر کے زندگی گزار سکے. یہ جو یہ نیکی یا جو خیر جس کے حصے میں آتی ہے نا اس کو عالم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنی علم سے جو ہے عبادت بھی اچھی کرتا ہے اور اپنے علم سے اپنی زندگی کو بھی عبادت بنا دیتا ہے. یہ خیر ایک عالم کے حصے میں آتی ہے, ایک عابد کے حصے میں نہیں آتی. اچھی طرح سے سمجھ لیں, اور چوائس آپ کی ہے. میں ہمیشہ سب کو یہ چوائس میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو علم کے میدان میں کہیں رکھے, اللہ آپ کو عالم بنائے. آپ نے دیکھا ہوگا میں ہمیشہ آپ کو دعا بھی یہی کہتی ہوں, ہر ایک کو میں دعا یہ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بنائے, کیونکہ عابد تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول پہ بن ہی جاتا ہے, مگر عالم بننا یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے, اللہ کے ہاں بھی بہت بڑا مقام ہوتا ہے. قرآن کا ماہر مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن, مقرب فرشتے جو اللہ کے مقرب. اچھا اس وقت اللہ کے مقرب فرشتے کون ہوں گے؟ جو عرش کے حاملین ہوں گے, حضرت جبریل علیہ السلام ہو سکتے ہیں, یا جو بھی اللہ کے اور مقرب فرشتے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. مگر دیکھیں فرشتوں میں بھی جو بہت ہی زیادہ جو اللہ کو عزیز فرشتے ہیں نا, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن کے ماہر کو کھڑا کرے گا. سبحان اللہ, بہت بڑا مقام. قرآن کی مہارت کو حاصل کرنا میں سمجھتی ہوں لائف ٹائم پروسیس ہے اور زبردست پروسیس ہے. یہ آپ کو تھکنے بھی نہیں دیتا, اور یہ آپ کو کبھی بھی جسے کہتے ہیں کہ بیزار بھی نہیں ہونے دیتا. یہ آپ کو ہمیشہ جو ہے نا بزی رکھتا ہے, اور بڑا خوشکن بزینس ہے. یہ بڑی خوبصورت بزینس ہے کہ قرآن میں مہارت اختیار کرنا, قرآن کو سمجھتے رہنا, مسلسل سمجھنا, مسلسل اس کو سیکھنا. یہ بہت بہت بڑا زبردست کام ہے. ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہی رکھا کہ اپنے پاس اس کی حفاظت کا معاملہ رکھا. اس لیے آپ دیکھیں جب بھی قرآن نازل بھی ہو رہا تھا تو جب یہ جن وغیرہ جاتے تھے کوئی خیر خبر لینے کے لیے تو شہاب ثاقب سے ان کو نشانہ لگا کے ان کو مار دیا جاتا تھا کہ یہ جو ہے اس میں تاکہ کوئی چینج نہ کر سکے کچھ اس میں. اور بعد میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی اس کو چینج نہیں کر سکا آج تک. یہ بہت بڑا معجزہ ہے نا, ایک کتاب ہے
جس کو آج تک کوئی چینج نہیں کر سکا. اس کے حفاظ بھی ہیں اور اس کو یعنی کوشش کی ہوگی نا دشمنوں نے مگر کر نہیں سکے. ایسے بہت سے واقعات ہوئے, ایسا نہیں کہ ہوئی نہیں ہے کوشش, دشمنوں نے کئی کوششیں کی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس میں. کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت رب العزت نے اپنے حصار میں لے رکھی ہے, اپنے پاس رکھی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بہت سے رسول بھیجے, لیکن جو بھی آتا رسولوں کا مذاق ہی اڑاتے تھے. گناہ گاروں کے دلوں میں تو ہم اس طرح سے رچا دیا کرتے ہیں, وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہے. اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھولتے اور یہ وہاں بھی چڑھنے لگے تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کی. پیچھے یہ کہتے تھے نا فرشتے کیوں نہیں آتے, تو کہا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا معجزہ اگر یہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں, جسم سے عمل بھی کر لیں, تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کو ایمان لانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کا تو ویسے بھی حکم ہی نہیں ہے. ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ پر بالغیب, کتاب پر لانا ہے. ایمان کے آپ کو پتہ ہے نا اس میں کہیں بھی معجزہ نہیں آتا. ایمان کی جتنی بھی منزلیں آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے, پچھلے انبیاء پہ ایمان لانا ہے, فرشتوں پہ ایمان لانا ہے, جو ہماری ایمان کی ساری عقیدے کی جتنی بھی ہیں, اس میں کہیں بھی ایک بھی آپ نے پوائنٹ نہیں دیکھا ہوگا کہ معجزوں پہ ایمان لانا نہیں ہے نا. کیونکہ اس لیے کہ معجزوں پہ آپ نے جب نبی پہ ایمان لیا ہے تو نبی کے معجزے میں ویسے بھی اس میں شامل ہو گئے, تو معجزوں کو الگ سے نہیں رکھا گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ہمیں معجزے دکھائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑے سے بڑے, ان کی ڈیمانڈ سے زیادہ بڑا معجزہ بھی دکھا دیں گے نا تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو. یہ تب بھی کہیں گے نظر بندی ہو, ہم پر تو جادو کر دیا گیا. یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنایا اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا, اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ قرآن کو. اچھا, اب آپ جو دیکھیں کہ ستاروں کا ذکر آتا ہے کہ ستارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کس لیے, کہ زینتہا للناظرین. ہم جو ناظرین ہیں نا, جو ہم دیکھنے والے ہیں, وہ ان کو یہ جو آسمان ہے زینت والا لگے. واقعی زینت والا لگتا ہے. آپ دوپٹے پہ ستارے لگاتے ہیں, کیا لگتا ہے؟ زینت والا لگتا ہے نا. ایک سمپل دوپٹہ ہے, ایک ستاروں والا دوپٹہ. تو آرنامنٹیشن کے لیے, آرنامنٹ کرنے کے لیے, خوبصورت بنانے کے لیے, تاکہ وہ خوبصورت لگے. اللہ تعالیٰ نے دنیا خوبصورت بنائی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی رب تعالیٰ کی دنیا کی, اس کو بھی سمجھے نا تھوڑا سا, کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے اگرچہ اس کا مقصد ہے, مگر کیونکہ اللہ جمیل یحب الجمال, تو اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, تو اس کی ہر چیز میں آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی. انفیکٹ انسان کتنے خوبصورت ہیں, آپ بچوں کو دیکھا کریں, آپ بڑوں کو دیکھیں, ہر انسان. اچھا, میں کبھی بھی کسی انسان کو بدصورت نہیں کہتی نا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے بنایا اس کو. اس لیے ایک اور ادب یہاں سے سیکھ لیں, کبھی کسی انسان کی شکل یا اس کی کسی اعضاء کی کبھی کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ آپ نے یا میں نے نہیں بنائی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا خوبصورت بنائی ہے اور خوبصورتی کے لیے چیزیں بھی ڈالی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی رکھی ہے نا جو دنیا میں, تو وہ جو ہے نا ان کا اللہ تعالیٰ کا جو دنیا کی خوبصورتی کا جو سسٹم ہے نا, وہ اپلائیڈ آرٹ والا سسٹم ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ اپلائیڈ آرٹ, ایک ہوتا ہے آپ کا فائن آرٹ اور ایک ہوتا ہے اپلائیڈ آرٹ. ٹھیک ہے, فائن آرٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جو چیز ایک بنا دو بس خوبصورت, بھلے اس کا کوئی کام ہو ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اپلائیڈ آرٹ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کو خوبصورت بھی بنانا اور وہ چیز کام کی بھی ہو, وہ یوزفل چیز بھی ہو. مثلا اپلائیڈ آرٹ تو کہے گا کہ پینٹنگ بنا لو اور بس اس کو سجا لیں. اب اس کا کیا کام ہوا بھائی, چلو وہی سجا لیں, لیکن اس کا کام کیا ہوا, اس کا کام بھی تو کوئی ہونا چاہیے. اپلائیڈ آرٹ کہے گا نہیں, اپلائیڈ آرٹ کہے گا اس کی پینٹنگ تو پھر اس کا کوئی مقصد بھی ہو, یا تو آپ اپنے سوٹ پہ بنائیں تاکہ آپ کا سوٹ یوزفل بھی ہو, یا پھر اس کو فریم ورک کریں اور پھر اس کی دیوار پہ ڈھونڈیں کہاں پہ لگانی ہے. ٹھیک ہے, کوئی اس کا مقصد ہونا چاہیے. دس از واٹ اپلائیڈ آرٹ از. یہ دنیا میں ٹرمنالوجیز چل رہی ہیں, تو یہ ایک علم بھی ہے. انفیکٹ آپ دیکھیں فائن آرٹ کے لیے لوگ جاتے ہیں نا, اس میں مجسمے سازی کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کیا کرتے ہیں, ساری فالتو چیزیں کرتے ہیں, سب فالتو چیزیں, کیونکہ اس کا وہ یوزفل نہیں ہوتا. یعنی وہ جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں کوئی یوزفلنیس نہیں ہوتی. مگر اپلائیڈ آرٹ جو ہے نا, اللہ کا جو میں نے جتنا دیکھا نا, تو اللہ کی
یعنی میں اتنی مزہ آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی دنیا کو سمجھنے میں، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کا ایک عبادت بھی اور اجر بھی. تو آپ دیکھیں آپ کے اپنے اعضاء ہیں، میں اکثر غور و فکر کرتی ہوں، آپ کے اپنے اعضاء کوئی اعضاء صرف اس لیے نہیں کہ وہ بیوٹیفائی کرنے کے لیے ہو. مثلاً آپ تیکھی ناک کے لیے بہت کہتے ہیں نا، بھائی تیکھی ناک آئے ہائے، بڑی بڑی آنکھیں، ٹھیک ہے، مگر ان کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت چیزیں آپ کو دے بھی دی ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کو تیکھی نوز تو دے دی مگر کہا ابھی اس سے سانس نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہا، بھائی سانس بھی لو اور کچھ خوبصورتی بھی ڈال دی. آپ کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اللہ کا جو سسٹم ہے نا بیوٹی کا، تو وہ جو ہے وہ یوزفلنس کے ساتھ ہے، یوں سمجھ لیں. یعنی اللہ جو بیوٹی ڈالتا ہے نا، تو اس میں اس کی وہ کارآمد اسٹل وہ کارآمد بھی رہتی ہے، وہ اس میں اس بات کو بھی رکھتا ہے کہ وہ کارآمد ہو. اچھا، انسانی رویہ اس سے کچھ سیکھے کہ ہم نے بھی کوئی بھی چیز، مثلا آپ کوئی کچھ بھی کریں، میں نے کیونکہ یہ چیز سمجھی ہوئی ہے، تو اس لیے میرا ہمیشہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اس کو بیوٹیفائی کرنے میں، اس کا مطلب ہے کوئی حرج نہیں ہے، مگر پھر یوزفلنس بھی اس کی برقرار رہنی چاہیے. مثلا آپ سپوز ایک کوئی جوڑا بنا رہے ہیں، اب آپ نے اس کو اتنا بیوٹیفائی کر دیا، بیچارہ پہننے لائق ہی نہیں رہا. اس لیے یہ جو کس قسم کے جوڑے ہوتے ہیں نا، جو کیا کہتے ہیں، عروسی ملبوسات پرہیپس، یہ جو آپ دیکھیں بالکل یوز لیس ہوتے ہیں. آپ ان کو، میرا ایک کرائٹیریا، ان کو پہن کر آپ برتن نہیں دھو سکتے ہیں، ان کو پہن کر آپ واشنگ مشین نہیں لگا سکتے، ان کو پہن کر آپ جھاڑو بھی نہیں دے سکتے. مطلب گھر کے کام ہی سمپل چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. بعض اوقات آستینیں ایسی ہوتی ہیں یا دوپٹے ایسے ہوتے ہیں، ان کو سر پر لے کے شاید آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ ان کو سر پر ایون لے بھی نہیں سکتے. آج کل تو ایسی چیزیں آ گئی ہیں نا، مطلب آرنامنٹیشن کے لیے، کہ وہ صرف دوپٹہ اس لیے ہی ہے کہ وہ سائڈ پہ رکھا جا سکتا ہے. سر پر لیں تو آپ کچھ عجیب جوکر ٹائپ لگ جائیں، یا آپ لے ہی نہیں سکتے، پر شاید اس میں وہ کوالٹی ہو یا نہ، آئی ڈونٹ نو، میں نے کبھی ایسی چیز حرکتیں کی نہیں ایسے. لیکن ایسی چیز آپ سمجھ گئے اب آپ کہ کبھی بھی آپ یہ، آپ کو پتہ ہے ڈیسیژن میکنگ میں بھی انشاءاللہ آپ یہ پوائنٹ رکھیں گے، میں آپ کو سکھاؤں گی بھی کہ یہ تو بھی، کیونکہ مختصر وقت ہے، گھڑی میری جو ہے نا، بیچاری میری گھڑی جو ہے نا، ہاں آرام بھی نہیں کر سکتے. بڑا پوائنٹ پیارا اٹھایا ہے کہ آپ جو ایسے ڈریسز پہن کے، اس قسم کی چیزیں پہن کے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے، آپ سکون سے شاید بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے. کھانا بنانا تو دور کی بات، کھانا کھا بھی نہیں سکتے. کیونکہ میں دیکھتی ہوں نا لوگوں کے، جیسے کہیں آپ چیزیں تو ان کے ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہے، وہ یوں کر کے، یا بعض اوقات جنہوں نے میک اپ زیادہ اس ٹائپ کا کر رکھا ہے، تو وہ ان کو لپسٹک کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ نا لپسٹک اتر نہیں جائے، یا یہ فلانے، رو نہیں سکتے دلہنیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، رو نہیں سکتے کیونکہ ان کا میک اپ شیک اپ شاید کچھ خراب ہو جائے گا، وہ پپڑیاں اترنی شروع ہو جاتی، ہنس بھی نہیں سکتے. اور لٹرلی کچھ عرصے کے بعد میں نے فیل کیا کہ لوگوں کے وہ جو نا کیک ٹائپ چیز جو ہے نا، وہ یہاں سے اترنا شروع ہو جاتا. عجیب سی فیلنگ آتی ہے نا اس سے، کہ آپ کی اسکن، اور مجھے میک اپ بہت عجیب لگتا ہے، اس لیے مجھے ہوتا ہے میری بیچاری اسکن میری سانس نہیں لے رہی. مجھے ہوتا ہے اگر میں کچھ تھوڑا بہت لگا بھی لوں نا، تو مجھے بڑی فکر ہوتی ہے اپنی اسکن کی، کہ میری اسکن، ہائی اسکن میری سانس نہیں لے رہی. مطلب مجھے اپنی اسکن کی سانس لینے کی بڑی فکر. اور آپ جب سوچیں کہ اتنا بڑا پیسٹری آپ نے لگا دیا، تو اسکن سانس کیسے لے گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں، اسی طرح سے آپ کے وہ جو آنکھوں پہ کیا لگاتے ہیں، لینسز وغیرہ لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑا ٹاکسک ہوتے ہیں، بڑے آپ کے لیے، آپ کی بینائی کے لیے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں. یہ لگاتے ہیں، لیشز لگاتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں آپ کے لیے. یہ آئی برو بناتے ہیں، آپ کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات جو چیزیں آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر برشز وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں فوم ووم شو لگا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی اسکن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. آپ کی اسکن بڑی نازک چیز ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو سمجھنے کی ہے کہ آپ کی کوئی بھی چیز ہو، اس میں یوزفلنیس ہونی چاہیے، لانگ لاسٹنگ ہونی چاہیے وہ چیز، کہ جو آپ کو کچھ اس کا رزلٹ ملے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے اس میں فائن آرٹ کا تو سارے پہلو لگا دے، اپلائیڈ آرٹ تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ کا جو سسٹم ہے دنیا بنانے کا، وہ اونلی فائن آرٹس نہیں ہے، بلکہ اپلائیڈ آرٹ. اگر آپ یہ سمجھیں، مثلا پہاڑ ہیں، خوبصورتی، اللہ تعالیٰ نے کو خوبصورتی کہتا ہے، ٹھیک ہے، مگر پہاڑ کے اندر کتنی معدنیات رکھی ہوئی ہیں. اور پہاڑ اٹ سیلف ضروری ہے. اس کی وجہ بتائی کہ زمین کو اپنی جگہ پہ، کیونکہ اس کی 3 حصہ تو اندر ہے، میخوں کی طرح ہے وہ. وجہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجہ بتائی ہیں، دنیا کی چیزوں کی وجہ بتائی ہیں. بادل آتے ہیں بلا وجہ نہیں آتے، پانی ہے بلا وجہ نہیں ہے، میرین ایک لائف ہے اندر.
وہ بھی لائف ہے ہماری طرح، اور وہ شاید اس لیے کہ ہمارے لیے دعا کرتی ہے. فرشتے دعا کرتے ہیں نا. میں ہمیشہ مچھلیوں کا سوچتی ہوں، ان کا مچھلی کس لیے بنائی ہے؟ کیا ہمارے کھانے کے لیے نہیں، ہمارے لیے دعا کے لیے بھی بنائی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کا اپنا ایک، اور اس میں الگ نیوٹریشن ہوتی ہے. آپ کی پتہ ہے میرین لائف کی جو مثلا مچھلی جو ہوتی ہے نا، اس کی نیوٹریشن بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، جو آپ کو دنیا میں آپ کو باقی بری جگہ پہ نہیں ملتا. مثلا آیوڈین آپ جو ہے میرین سے ہی لے سکتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، سی سے ہی لے سکتے ہیں، سمندر، اسپیشلی سمندری مچھلی سے لے سکتے ہیں. دریائی مچھلی سے بھی آپ کو ویسا آیوڈین نہیں ملتا، اور آیوڈین کی کمی سے آپ کو پتہ ہے نا گوائٹر ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بامقصد بنائی ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. ریئلی مطلب میں تو بڑی خوش ہوتی ہوں جب مجھے بس اگر موقع مل جائے نا کبھی تدبر کرنے کا یا مجھے کہیں جانے کا، تو مجھے سب سے زیادہ مزے کا کام لگتا ہے کہ میں اللہ کی دنیا پہ تدبر کروں اور پھر شکر ادا کروں اور پھر خوش ہوں. خوش ہونے کے لیے ہم پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو بات بات پہ غم لے لیتے ہیں اور غمگین ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہائے پانی نہیں آ رہا ہے. ارے بھائی خوش ہونے کے بہت سارے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا دے رکھی ہے. دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ خوش ہو، انجوائے کریں. چاند کو دیکھ کر انجوائے کریں. میں تو چاند کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا. سورج نکل رہا تھا، سم ٹائمز میں یہاں پہ آتی ہوں صبح صبح، تو سورج نکل رہا تو میں کھڑی ہو جاتی ہوں دیکھنے کے لیے اس کو کہ کتنے پیاری اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے نا، کتنا خوبصورت سین لگ رہا ہے. میں اور ہادی تو اکثر آتے ہیں ہم لوگ ہیں نا یہاں پہ صبح کے وقت، بڑا خوبصورت سین ہوتا ہے یہاں پہ نا. اب تو یہ یہاں پہ بلڈنگس وغیرہ آ گئی ہیں، ادروائز یہاں سے دریائے سندھ پیچھے سے تھوڑا تھوڑا دریائے سندھ نظر آتا تھا. بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دنیا بہت خوبصورت بنائی ہے، اس خوبصورتی کو بھی انجوائے کرنا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے پھر آگے دیکھیں کہ جو کوئی جو آ رہا ہے نا، یہ کہ ایک مقصد تو ہاں، اب ستاروں کے اوپر، ستارے تو ہے نا کبھی بھی آپ کی زندگی یا تقدیر پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. ستاروں کا اپنا جہاں ہے. ستاروں کے 3 مقاصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں، اس کے علاوہ ستاروں کے کوئی مقاصد نہیں ہیں. نمبر 1 جو میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کر چکی ہوں، نمبر 1 از زینت آسمان، آسمان کی زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے. مگر نمبر 2 بھی ہے، شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، جو کہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے کچھ سننے کے لیے، شیطان جب قرآن اسپیشلی نازل ہو رہا تھا، اور آج بھی جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں جاتے شیطان، یہ جو جن وغیرہ ہوتے ہیں نا جاتے رہتے ہیں، ان کو بھی تھوڑی بہت رسائی ہے نا یہ. تو جب یہ کوئی چوری چھپے سننے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پیچھے سے ایک دہتا ہوا شعلہ آتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شہاب ثاقب ہوتا ہے، فاتبہ و شہاب مبین. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو مار بھگاتا ہے، یعنی رجیم، مرجوم، سنسار کرنا ہے، پتھر مارنا. تو شیطان کو اسی لیے رجیم کیا جاتا ہے نا، رجیم اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ اس کو پتھر مارا جاتا ہے جب وہ ادھر جاتا ہے. آپ کرتے نا شیطان رجیم، تو رجیم رجم سے نا پتھر مارنے والا. تو جب وہ کچھ سننے کے لیے آسمانوں میں جاتا ہے نا تو اس کو پتھر مارا جاتا ہے. اس لیے بھی اس کو رجم کے ساتھ، شیطان کو رجم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا کہ جب یہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ کی طرف سے مارے جا رہے ہوتے ہیں، فرشتے مار رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا کام کیا ہے؟ ستاروں کا راستے دریافت کرنے کا ذریعہ ہیں یہ، کیونکہ کچھ ستارے ایسے بھی ہیں جو سمتیں بتاتے ہیں ہمیں نا. تو کچھ سمتیں ہوتی ہیں، ان سے سمت معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس سمت کا یہ ستارہ ہے، مثلا شمالی ستارہ ہے، جنوبی ستارہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ جنوبی، اس زمانے میں تو یہ سارے ٹولز نہیں ہوتے تھے جو آج کے زمانے میں ہمارے پاس ٹولز ہوتے ہیں سمت معلوم کرنے کے. ٹھیک ہے، آج کل تو گوگل ارتھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں تو گوگل نہیں تھا نا کہ ہم کہیں گوگل بتا دو ہمیں. صحیح ہے، تو اس زمانے میں تو ستارے ہوتے تھے، تو ستارے سے سمت انسان معلوم کر لیا کرتا تھا کہ اچھا اس طرف تو بھٹک نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے چیز ایک، لیکن اس کے کام کس قدر، اپلائیڈ آرٹ کا سسٹم ہے نا. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے، اور اس پر ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے. یعنی کہ بڑے سسٹمیٹک وے میں زمین ایک ماں کی طرح ہمارے بوجھ کو لیے ہوئے ہیں، اس کے اندر اوپر سب جگہ پہ خزانے ہیں. اور بہت زبردست انداز سے آپ دیکھیں زمین کی پیداوار، بیج ڈالے جا رہے ہوتے ہیں اور اس سے خود ہی جو ہے نا وہ سبزی یا پھول یا جس قسم کا بیج ہوتا ہے اس کا پورا ایک، یعنی سمجھے کہ وہ بیج نہیں ہوتا، وہ ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس کے اندر سم ہوتی ہے جو ہم ڈالتے ہیں، اس سے وہ کمپیوٹر پورا کا پورا جو ہے نا وہ سے پکڑ لیتا ہے، اور کتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری دنیا بنائی، سبحان اللہ.
اور اسی میں ہم نے تمہارے لیے روزیاں بنائی ہیں یعنی زمین میں جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ جانور بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود سے روزی دیتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو غلام لوڈیاں ہیں جو تمہاری خدمت گزار ہوتے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں. یعنی کہ اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے پر اتارتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ رزق کا کانسیپٹ یہاں پہ ذرا بیان کیا جا رہا ہے کہ کئی دفعہ کسی کو مثلاً اللہ نے مالک بنایا، کسی کو لیڈر بنایا تو کسی کو غلام بنایا، ٹھیک ہے. اس سے حساب اتنا ہی ہوگا اور اس سے حساب اس طرح پوچھا جائے گا. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، مجھے ایسے کسی نے بتایا کہ بہت کوئی ان کے پاس پتہ ہے کہ وہ بہت ہی کوئی پیسے والے، بہت کسی نے ذکر کیا کہ وہ نا مہینے میں ایک دفعہ کھانا کھلاتے ہیں. تو میں نے کہا ان کو مہینے میں نہیں، ان کو روز ایک دفعہ کھانا کھلانا چاہیے. تو کیونکہ جتنی مجھے انفارمیشن ملی، ان کا مہینہ نہیں، ان کو روز غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اگر ان کا خیال ہے کہ چلیں یہی کام اگر کرنا ہے تو یہ کام بھی وہ پکڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی اچھا کام ہے نا. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس زیادہ کچھ ہوتا ہے نا تو ہم اپنی نیڈس کو بڑھا لیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ارد گرد کسی کی نیڈ ہے، بیسک نیڈس ہیں، کس کی بیسک نیڈس ہمارے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک تو بات یہ کہ رزق کا کانسیپٹ یہاں پہ کہ کوئی جو ہے یہ جو روزیاں ہیں تم نہیں دیتے ایک دوسرے کو، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتا ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں. یعنی پوری یعنی یہ جو مال و دولت ہے اس سب کے خزانے کا مالک، نعمتوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مقرر انداز میں دے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے. تو اگر کسی کو خزانے میں مل جائے تو حسد نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بہت زیادہ مل گیا ہے. اور اگر کسی کو کم ملے تو بھی رنجیدہ نہیں ہونا، کیونکہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. اور سب سے بڑی حکمت تو یہ ہوتی ہے کہ اچھا ہے آزمائش کم ہے. کیونکہ اگر زیادہ ہوتا ہے نا تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس آزمائش پہ پاس ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے نکالنے والے بنے. تو اگر ہے اس طرح ہے کہ بس گزر بسر اچھی ہو جاتی ہے تو اٹس گڈ، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پھر آزمائش بھی کم ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہواؤں کو، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتی ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. یعنی کہ ہواؤں کو بھی ذخیرہ نہیں کر سکتے، بارش کو بھی نہیں، ایک لمٹ تک ہر چیز ہو سکتی ہے. ہم ہی جلاتے ہی نہیں، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم مارتے ہیں، ہم ہی بالآخر وارث ہیں. تم میں سے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے والے سے بھی ہم، یعنی زندگی میں کس کا مقرر وقت آگے بڑھ جاتا ہے اور کس کا پیچھے، کس کا یعنی کس کی موت آ جاتی ہے، تو وہ سب ہم جانتے ہیں. اور مستقدمین سے مراد وہ بھی ہے جو عمل میں آگے بڑھنے والے، ٹھیک ہے نا. اور مستاخرین کون؟ جو پیچھے رہنے والے، عمل میں، اچھے عمل میں پیچھے رہنے والے. آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمت والا، بڑا علم والا. یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا. اب انسان جو ہے دیکھ لے، اپنی حقیقت پہ خود غور کر لے کہ مٹی سے پیدا کیا. مٹی کچھ مختلف حالتیں ہوتی ہیں نا، تو سلسال من حماء منصور، تو سلسال جو ہے نا کہتے ہیں کہ خشک ہو کر مٹی جو ہوتی ہے جب کھن کھن بولنے لگے نا، یعنی خشک مٹی جو ہوتی ہے. آپ نے ابو تراب کا سنا تھا نا کہ حضرت علی کا جو لقب تھا ان کا، تو ابو تراب تھا. تو وہ ایک دفعہ وہ واقعہ تھا کہ ایک دفعہ کہیں لیٹ گئے تھے تو ان کو مٹی، خشک مٹی جیسے پڑ گئی تھی، لگ جاتی ہے نا جیسے گرد جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار سے ہٹا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ابو تراب اٹھ، اے ابو تراب اٹھ، اس طرح سے. تو ان کا لقب جو ہے وہ وہی پڑ گیا تھا، ابو تراب. تو تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، گرد ٹائپ جو مٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بھیگی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے نا اس کو تین کہتے ہیں، توا یا نون، تین بھی کہتے ہیں، تین بھی کہتے ہیں. زبر لگا دیں تو تین ہے، تین زیر لگاتے ہیں تین ہے. گندی ہوئی بدبودار جو مٹی ہوتی ہے نا وہ حماء منصور کہتے ہیں. مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، کبھی بنائے آپ نے؟ اس سے اندازہ ہوگا آپ کو. جب وہ سوکھ جاتے ہیں خشک ہو کر، جب وہ کھن کھن کرنے لگتے ہیں نا تو وہ ہوتے ہیں سلسال. اس مٹی کو یا اس شیپ کو، اس چیز کو کہتے ہیں سلسال. اور جب آگ میں پکا لیا جائے اس کو تو پھر وہ فخار ٹھیکری ٹائپ چیز ہو جاتی ہے.
اب انسان اپنی حقیقت دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے اس کو بنایا ہے، تو انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں پھونکی ہے، تو اس سے وہ اتنی حقیر سی چیز جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہو جاتی ہے، اور جب وہ روح نکال لی جاتی ہے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ مٹی کا ایک، جسے کہتے ہیں مجسمہ سمجھ لیں، وہ جسم سمجھ لیں جس کو مٹی کھا جاتی ہے۔ اور جنات کے بارے میں بتا دیا کہ وہ لو والی آگ سے پیدا کیے گئے، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکا اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دی تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے، سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ تو وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا اب تو بحشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درکار ہے، ٹھیک ہے، رجیم ہے، مردود، ٹھیک ہے۔ رجیم یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا رجم کے لیے، کہ جس کو پتھر مار کے، رجم سے ہے نا، پتھر مارنے کے عمل کو رجم کہتے ہیں نا، صحیح ہے، تو مردود ہے کہ اب تو جو ہے دھتکارا ہوا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اور تجھ پر پھٹکار ہے قیامت کے دن تک، کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں، یعنی قیامت تک۔ فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے جنہیں مہلت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہر ایک کو مہلت نہیں ہے مگر اس کو مہلت دی گئی ہے روز مقرر وقت تک۔ شیطان نے کہا کہ اب اے میرے رب اب تو نے کیونکہ خود مجھے گمراہ کیا، استغفر اللہ، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی یعنی گناہ کو مزین کروں گا، خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، زیننا لہم فی الارض، میں بہکاؤں گا، کیسے کہ میں گناہوں کو مزین کر کے بہکاؤں گا، ان سب کو گناہ ان کے سامنے خوبصورت بنا کر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا، کیا کہا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے، یہ اس نے بھی کہا ویسے یہاں پہ کہ تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ بول چکا ہے نا کہ ہاں تو بھٹکا سکتا ہے مگر جو میرے بندے، تو یہاں یہ کہہ رہا ہے قال ھذا صراط اللہ علیہ مستقیم، ارشاد ہو ہاں یہی میرے تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ ہیں وہی تیری پیروی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ شیطان کا چیلنج اور شیطان کا حربہ اور ساری چیزیں یہاں پہ ڈیفائن کر دی گئی ہیں نا، کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی زور نہیں، اور دو گروہ یہاں سے پتہ چل گئے، ایک تو غاوین ہیں اور ایک اللہ کے بندے، کہ جو بھٹک جائیں گے، جو بھٹک جائیں تو وہ تو اللہ کے بندے نہیں، لیکن غاوین سے نکل کے جو مخلص بن جائیں تو وہ پھر جو ہے اللہ کے بندے، غاوین کے لیے جہنم ہے اور مخلص بندوں کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور شیطان کا حربہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ وہ دنیا کو، برائی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کے بندے ہوتے ہیں وہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جو اس کے بندے نہیں ہوتے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے۔ دیکھیں بندہ اپنا ملازم بھی کوئی ہوتا ہے نا تو وہ بھی نمک حرام نہیں ہوتا، تو جس کو بنایا ہی رب نے ہے، جس میں روحی رب نے پھونکی ہے، تو ملازم سے بھی بڑا درجہ سمجھیں کہ ہماری جو ہے نا نمک حلالی کا بنتا ہے اللہ کے ساتھ، کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کی اس پہ چل رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے کہنے پہ ہمیں چلا اللہ تعالیٰ رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر کے سکتے ہیں؟ یعنی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسا کوئی آسمان نہیں ہے، ایسی کوئی دنیا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نہ ہو، سب اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آپ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیں کہ جہاں پہ جو ہے آپ کو جا کے چھپ کے گناہ کر سکیں، تو وہ سب چھپا ہوا ظاہر سب جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان اس بات پہ سمجھ لے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا شیطان اس سے ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ شیطان ہر وقت ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے، ہمارے حالات، ہمارے معاملات، ہمارے رشتے، ہمارے خیالات سب خراب کر دیتا ہے، اور خود تو وہ سمندر پہ تخت لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور لشکر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب اس کے پاس آتے ہیں وہ لشکر جو ہے وہ اپنی کارستانیاں بتاتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ
کوئی کہتا ہے میں نے چوری کرائی، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کرا، کوئی تو جب ایک آتا ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے میاں بیوی میں لڑائی ڈلوائی، اور وہ اس وقت تک میں نہیں ہٹا ان کے درمیان سے جب تک کہ وہ جدا نہیں ہو گئے. تو کہا کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا. اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، سب سے بہترین. کیونکہ کسی بھی معاشرے کی زوال، کسی بھی معاشرے کی پستی کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ میرڈ لائف ڈسٹرب ہو جائے. جب میرڈ لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو پورا گھر خراب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اس سے میرڈ لائف اکیلی نہیں ہوتی نا بھئی، 2 فیملی اٹیچ ہیں پیچھے والی، سمدی سمدن وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ اٹیچ ہیں، ان کے گھر میں پرابلم آ گئی، ان کے گھر میں ٹینشن آ گئی، ماں باپ الگ پریشان ہیں، پھر ان کے بھی اور بھی بہن بھائی ہوں گے، وہ بھی پریشان ہیں، ادھر والے بہن بھائی پریشان، ادھر والے بہن بھائی پریشان، ٹھیک ہے. پھر ان کے بچے ہوں گے، سب سے بڑی بات، وہ بچے رل گئے، وہ بچے پریشان، ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ کہیں مثلاً آدمی ہے کہیں جاب کرتا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی پریشان، وہ اس کی جاب بھی، اس میں وہ جہاں بزنس کرے گا یا کچھ بھی کرے گا تو اس کا دماغ تو نہیں وہاں پہ اٹکا ہوا ہوگا، وہ تو اسی میں الجھا ہوا ہوگا کہ بھئی بیوی جو ہے وہ میاں بیوی کے اگر لڑائی چل رہی ہوگی تو آپس میں سیٹل ہی نہیں ہو رہے. آپ دیکھیں آپ کا جو اور بہت ساری بیماریاں، مثلا بی پی کا معاملہ اور بہت، تو اس کی بہت ساری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب میرڈ لائف ڈسٹرب ہوتی ہے نا تو پوری دنیا ہی انسان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں شیطان کا اٹیک جو ہے میرڈ لائف پہ ہوتا ہے. شیطان نہیں چاہتا، شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان کی میرڈ لائف اچھی ہو. اسی لیے آپ اکثر بیشتر دیکھیں گے کہ ادھر نکاح ہوتا ہے، ادھر جو ہے نا شیطان کود پڑتا ہے. اچھا بھلا سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، مگر نکاح کے بعد اکثر بیشتر جو ہے نا انسان کے جو ہے نا یعنی معاملات جو ہے نا نیگیٹو ہو جاتے ہیں. دونوں میں یا تو انا آ جائے گی، کوئی لڑائی کا معاملہ آ جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں کہ میں نکاح کے بعد، میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی، نکاح کے بعد میں کہتی ہوں رخصتی کر دینی چاہیے یا پھر نکاح پہلے نہ کریں. یہ اس کی وجہ یہی ہے جو میں بتا رہی ہوں، شیطان آتا ہے بیچ میں. کم از کم اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، تو پھر آپ ایک دوسرے کو کوپ کر لیتے ہیں، راضی کر لیتے ہیں. مگر نکاح میں کیا ہوتا ہے، ڈسٹنس آ جاتا ہے، خالی نکاح میں ڈسٹنس ہوتا ہے. ادھر وہ ان کو وہ کیونکہ وہ بھی اپنے یہ ان نیچرل، اس کو ہم نے کر تو لیا. آج کل دیکھیں کتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، نکاح کر دو اور کچھ نہیں تو اچھا شادی 2 دن بعد ہے، چلو پہلے نکاح کر دو. شادی اب تک تو بھائی شادی کہتے ہی نکاح کو ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ شیطان کو بیچ میں سمجھے ہول دے دیتے ہیں. وہ اس ہول میں شیطان گھس جاتا ہے. وہ جو آپ نے ہفتہ یا 10 دن کا وہ جو ہول دیا ہے نا، اس میں شیطان آئے گا، اس میں اور کوئی نہیں آئے گا، شیطان آئے گا. آپ نے اس کو موقع دیا ہے، خود دیا ہے. اب آپ آ جائیں جی، آپ کہیں گے حضرت عائشہ، تو بھائی ان کی وجہ تھی. اگر کوئی وجہ ہو نا تو پھر کوئی ریزن بنتی ہے. ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت عمر میں چھوٹی تھی. وہ وجہ بالکل جینون تھی، بالکل جینون تھی کہ وہ عمر ہی ان کی چھوٹی تھی. تو اس سے ہم یہ تو نکال سکتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بالکل ہی چھوٹی ہے وہ، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے میچور تھے، یعنی دونوں چھوٹے نہیں تھے. یہ بھی آپ نوٹس کریں ذرا، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ تو ایک ریزن تھی نا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد بیوی نہیں تھی، اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجیت میں موجود تھی، ان سے پہلے، حضرت عائشہ سے پہلے، ٹھیک ہے. تو ان کی زندگی تو ویسے بھی چل رہی تھی، صحیح نا. اور اس کی وجہ بھی تھی کہ وہ ظاہر رشتہ داری، دوستی کو رشتہ داری میں بھی تبدیل کرنا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ہم جو یہ کام ہم نے جو ایک نکال رکھا ہے نا اپنا کہ چلو کوئی بات نہیں نکاح، اور اس کے بعد مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں بعد میں. تو اگر آپ پکے رہیں گے نا تو آپ وعدے پہ بھی پکے رہیں گے. بھئی آپ نے اگر، بلکہ انگیجمنٹ وغیرہ میں تو یہ ہوتا ہے، میں تو کہتی ہوں کر دینی چاہیے، بات طے بھی کر دیں کہ اس میں کم از کم اگر لاس ہوگا تو کم لاس ہوگا. ایک بات ہے، آپ کو پرکھنے کا موقع مل جائے گا. بھئی ابھی بات ہی طے کی ہے نا، تو آپ نے وعدہ کر لیا. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی چیز قباحت نظر آ گئی کہ بھئی جو آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی صحیح نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ پیچھے ہونے میں آپ کو یعنی کہ مسئلہ نہیں ہوگا. اتنے بڑے مطلب بات طلاق تک نہیں جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور ادھر بھی کوئی اگر کہیں یعنی دوسرا فریق بھی ہے تو وہ بھی بات طلاق تک، یعنی کہ اس حد تک نہیں جائے، اللہ کو ناراضگی والی بات نہیں جائے. کیونکہ معاہدہ ایک اپنی ہے، لیکن معاہدے کو توڑا بھی جا سکتا ہے، یاد رکھیں.
کہ کہیں اگر کچھ آپ دیکھیں کہ آپ کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نباہ ہونے ان بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ یہاں ان کی ویلیوز الگ ہے، ہماری الگ ہے، نباہ نہیں ہو سکتا یہ اس تو کم از کم آپ نے اگر بات طے کی ہے تو بس اتنا ہی ہوگا نا کہ بھئی انگیجمنٹ ختم ہوئی ہے، بات ختم ہوئی ہے. لیکن اگر آپ نکاح ہی کر دیں گے، اتنے جذبات میں آگے جی ہم تو ابھی نکاح کر رہے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر اگر خدا نہ خواستہ کل کو کوئی اور مسئلہ آپ کے ساتھ، بلکہ اس ٹائم کو لیں، آپ پرکھیں، اس ٹائم کو اویل کریں کہ ہاں بھئی بات طے کر رہے ہیں اور آپ آرام سے اس کو پرکھیں، دیکھیں، آپ کو ٹائم مل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جب آپ دیکھیں تو پھر نکاح بھی کر دیں، رخصتی بھی کر دیں، ٹھیک ہے نا. یہ سمجھ یہ اس بات کو لوگ عام طور پہ، کیونکہ ڈیسیژن میکنگ تو آتی ہی نہیں ہے نا ہم سے، خیر سے ہم تو الٹے پلٹے کام ہی کرنے آتے ہیں، ہمیں تو جذباتیت دکھانی آتی ہے ہمیں ہر جگہ. یا تو اتنے ڈڑ گئے، اتنے فری ہو گئے کہ کہہ رہے ہیں ہم تو سارا کچھ کر رہے ہیں، اور نہیں تو پھر ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے ایسے والے کام ہوتے ہیں. تو یہ نہیں، سمجھداری سے یہ معاملات ہوتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں، سمجھداری سے ڈیل کرنے کے ہوتے ہیں، بہت سمجھداری کے ساتھ ڈیل کرنے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ میرے بندے پہ تجھے کوئی غلبہ نہیں، ہاں لیکن جو گمراہ ہو جائیں گے وہ تیری پیروی کریں گے. مخلص خالص بندوں پہ شیطان کے وار نہیں چلتے، اور یہ وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چیلنج کو کامیاب بناتے ہیں، یہ اللہ کی سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے مخلص بندے، یہ اللہ کی پارٹی والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں. لو جی مچھر ہی میں نے تو اس کو ایسے ہی ذرا سے کیا تھا، مر گیا. چلیں جی ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو مخلص بندے جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، خالص بندے، اخلاص والے، پیور سمجھتے ہیں نا. ہر چیز آج کی دنیا میں پیور کتنی قیمتی ہوتی ہے اور کتنی نایاب بھی ہوتی ہے، ملتی بھی نہیں ہے. پیور آپ لینے جائیں مارکیٹ میں، پیور دہی نہیں ملے گا، پیور ملک نہیں ملے گا، پیور کپڑا نہیں ملے گا آپ کو، پیور چیزیں نہیں ملیں گی. آج کل تو کہتے ہیں لان وان میں بھی مکسنگ آ گئی ہے، کوئی نا پیور لان بھی نہیں ملتی آج کل تو، یعنی سلک تو بہت دور کی بات، پیور. اور سلک کہتے ہیں پیور سلک کافی مہنگی ہوتی ہے پرہیپس، ٹھیک ہے. تو پیور چیزیں جو یعنی خالص چیزیں آپ کو پتہ ہے بڑی قیمتی ہوتی ہیں. اللہ نے بندوں کو خالص کیا ہے، بندوں کے ساتھ یہ ٹائٹل لگایا کہ میرے مخلص بندے، میرے خالص بندے، پیور جو میرے ہیں، جن میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. کون ہوتے ہیں وہ خالص بندے؟ آپ دنیا میں خالص کو نہیں پہچانتے کیا؟ آپ کہیں یہ خالص مرچ ہے تو کس کا مطلب کیا ہے کہ اونلی مرچ ہی ہے. آپ کہیں گے یہ خالص ملک ہے، اس کا مطلب کیا؟ اونلی ملک ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے پانی کی. تو پھر بندے خالص کون ہوں گے؟ دے اونلی آر دا اوبیڈینٹ آف اللہ، وہ خالص اللہ کے بندے ہیں. سمجھے آپ بات کہ یعنی ان میں ملاوٹ نہیں ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، دنیا داری کی ملاوٹ نہیں ہے، اور لوگوں کی ملاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور چیزوں کی ملاوٹ نہیں ہے. زبردست، ٹھیک ہے. یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے سے ایک حصہ بٹا ہوا. ان جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر آتا ہے، اور بعض جگہ پہ نام بھی آتے ہیں، لظی، حتمہ، پھر سعیر و سقر، اور جہیم، پھر حاویہ، ٹھیک ہے. تو یہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. اس طرح جنت کے بھی دروازے ہیں نا، جہنم کے بھی دروازے ہوں گے. پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جسے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش یا کینہ تھا تو وہ ہم سب نکال دیں گے. انتراج جگہ ایک ہوگی نا وہاں پہ مقام پر، ان کا دل کا کینہ جو ہے وہ صاف کر دیا جائے گا. یہ صاف ستھرا کرنے کا مقام ہوگا، ٹھیک ہے. جنتیوں کے اگر کوئی آپس کے چھوٹے موٹے اختلاف ہوں گے، اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا، ان کا قصاص دلا دیا جائے گا، اور سب کے دل ایک ہو جائیں گے. جنت کا اصل لطف ہی بھی یہی ہے نا کہ وہاں دل صاف ہوں گے اور دل ایک ہوں گے. یعنی آپ دیکھیں جنت کے اگرچہ درجے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ حسد نہیں دیکھیں گے ادھر. دل صاف ہوں گے نا تو ایڈمٹ کیا ہوا ہوگا بھائی اسے تھا نیک، اتنا نیک تھا تو کیا ہو گیا اگر اس کو بڑا درجہ ملا. ویسے تو اتنے دور دور ہوں گے کہ آپ کو میرا خیال ہے ہیلی کاپٹر وغیرہ کچھ ایسی چیزیں، اڑن تشتریاں وغیرہ چاہیے ہوں گی جانے کے لیے، اگر وہ ملنا چاہیں گے تو بڑے والے. ویسے اور ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بڑا درجہ عطا کر دے، ٹھیک ہے. تو ہم تکبر نہیں کریں گے انشاءاللہ، بالکل بھی، ٹھیک ہے. تو ہم تو ملنا چاہیں گے، صحیح ہے. تو ہے نا یعنی آپ ابھی سے اپنے لیے ایک دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت اور جنت میں بھی ہمیں بڑا درجہ عطا کریں. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، ٹھیک ہے نا. یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا پڑوس چاہیے، صحیح ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کے دلوں کی رنجشوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، نہ تو انہیں کوئی وہاں تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. میرے بندے کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بہت مہربان ہوں، ٹھیک ہے.
اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا، تو اس لیے میں اس کو آگے بالکل آپ کو وہی واقعہ آ رہا ہے تو میں آپ کو سارا بتا چکی ہوں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا وہ جو واقعہ وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، قوم شعیب اور قوم سمود کا واقعہ بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا، کیونکہ ربا پہ تو پہنچے کم از کم، ٹھیک ہے نا۔ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے، آپ ہرگز اپنی نظریں ان چیزوں کی طرف نہ دیں۔ اس سے مراد یہ 7 آیات کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہرگز اس دنیا کی چیزوں کی طرف نظر نہ اٹھائیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، آنا آپ ان پر افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ زبردست انداز ہے کہ یعنی کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا لوگوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں بتا کر ہمیں امت کو سنوایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی متاثر نہیں ہوتے تھے۔ وہ واقعات کر لیں کہ جب وہ ایک دفعہ جب ایلا کیا تھا تو وہ لیٹے ہوئے تھے چٹائی پر، حضرت عمر داخل ہوئے تھے اور کہا تھا کہ کیسر و کسرا کے پاس تو اتنے محلات ہیں، اتنی نعمتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی ان کی چٹائی، ان کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان ہو گئے تھے، تو وہ رونے لگے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے بڑے ہی ریلیکس، ایک غنی، ایک جیسے نبی نہیں ہوتے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ایک لک آتا ہے نا، وہ ذہن میں آتا ہے کہ اتنا انتہائی غنی انداز میں، اتنا انتہائی بے نیازی سے کہا کہ ان کے لیے دنیا تو آپ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے لیے آخرت ہو، ویری ریلیکسنگ، ٹھیک ہے۔ تو بالکل وہی ادب امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی دنیا کی نعمتوں سے فریفتہ نہیں ہونا۔ دنیا میں اگر لوگ انجوائے کر رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، لوگ ہوتے ہیں نا بتا رہے ہیں آج ہم وہاں سیر سپاٹے پہ گئے، آج ہم وہاں کھانا کھانے گئے، ہم یہ، اس سے امپریس نہیں ہونا، بلکہ اصل میں مومن وہ ہوتا ہے جو اس کی کڑواہٹ کو محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں حساب کیسے، اس کو تو فکر پڑ جاتی ہے دوسروں کی کہ حساب کیسے دے گا وہ، اور یہ کوئی چیز ہے کرنے کی، یعنی اچھا وہ علم والا ہو جاتا ہے نا مومن، تو اس کو پتہ ہے کہ خیر اس میں نہیں ہے، خوشی اس میں نہیں ہے کہ باہر جا کے آئس کریم کھا کے آ جائیں، خوشی اس میں نہیں ہے کہ باہر جا کے کھانا کھا کے آ جائیں یا باہر کوئی تفریح کر کے آ جائے۔ مومن اپنے گھر میں، اپنی ذات میں ہی تفریح کر کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ مومن کی تو تفریح ہوتی ہے کہ وہ دنیا دیکھ کر، اپنے گھر میں آسمان کو بھی دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے اللہ کی دنیا دیکھ کر۔ وہ کوئی پیسے بھی نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کوئی پیسے مانگتا بھی نہیں نا، اور اللہ کی دنیا دیکھ کر اس کی سیاحت یہی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی، جو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نعمتیں دکھا دے، جو چیز وہ اس کو ہی خوش ہو کے دیکھتا رہتا ہے۔ سم ٹائمز یہ آگے پہاڑ وغیرہ نا، تو ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ ہم گئے تو میں اتنی خوش ہوئی، میں نے کہا اتنا خوبصورت پہاڑ ہیں، اور یہ آئی ڈونٹ نو کہ حیدرآباد میں بھی اس طرح سے ہے، اس طرح کی چیزیں نا، تو بڑا مجھے وہ، ایون ہم یہاں سے آ رہے ہوتے ہیں اگر کبھی، تو پہاڑی ایریا ہے نا، یہ پہاڑ ہل ہے نا بیسکلی یہ، تو وہ اوپر نیچے جب وہ سڑک آ رہی ہوتی ہے تو میں اتنا انجوائے کر رہی ہوتی ہوں کہ کوئی مری میں جانے والا بھی کیا انجوائے کرتا ہوگا، یا کوئی ناردرن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے۔ اور اچھا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ جو ہے نا ہر جگہ ہر کونے میں اپنی ورسٹیلٹی ڈالی ہوئی ہے، یعنی آپ دیکھیں ادھر وہ گورکھ ہل ہے، آپ کے سندھ میں بھی مری ٹائپ چیز ڈال دی، ہر جگہ پہ پہاڑ وہاڑ ہریالی وغیرہ ڈال دی کہ جو ضرورت نہیں ہے اتنی دور جانے کی، یہاں بھی دیکھ لو تم، جو دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، سمجھنے والا دل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیں سمجھا دیا کہ کبھی بھی دنیا کی نعمتیں جن کے پاس ہیں ان کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ نہ کریں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھیں ہائے کتنی نعمتیں اس کے پاس، یعنی کبھی اپنے آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو قرآن کا علم دے دیا، علم والا بنا دیا، تو پھر آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر آپ یہ کہیں گے جی وہ زیادہ اس کو دے رکھا ہے، نہیں۔ انفیکٹ پتہ ایک انسان کے اندر ایک کڑھن ہونی چاہیے، ابھی جائزہ لیا کریں اپنا، انسان کے اندر ایک تکلیف کا احساس ہونا ہے کہ دیکھو یہ ابھی تک ہے نا، اسی کو دنیا سمجھ رہا ہے، اسی کو دین سمجھ رہا ہے، اس کو ابھی تک ہدایت نہیں ملی، یہ دیکھو کن چیزوں میں لگا پڑا ہے، ہوتے ہیں نا دنیا دار لوگ، انہیں چیزوں میں وہ خوار ہو جاتے ہیں، دنیا داری میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیندار کو دنیا نہیں دیتا، دیندار کو تو زیادہ دنیا دے دیتا ہے وہ، کیونکہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو اپنا جائزہ لیجئے گا، تزکیہ کیجئے گا، دیکھیے گا کہ کبھی اگر آپ دنیا دار کو دیکھتے ہیں تو کیا ریجھتے ہیں آپ کہ نا یہ زیادہ اچھے ہیں ہم سے، یا آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ نا نہیں ہم زیادہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی ہے،
یہ زیادہ اچھی بات ہے. اگر کبھی کیا کریں، چوز کیا کریں ہم نے کہ اگر میں ادھر ہوتی تو زیادہ خوش ہوتی ہے یا اس سائڈ پہ ہوں تو زیادہ خوش ہوں. جو اللہ کے مخلص بندوں والی سائڈ پہ ہے نا وہ زیادہ خوش ہے، اس دنیا میں بھی خوش ہے کیونکہ سکون میسر ہے اس کو. یہ سکون جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کو پتا بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتا، حکمرانوں کو بھی میسر نہیں ہوتا. نیند کی گولیاں لے کے کھاتے ہیں، سوتے ہیں وہ لوگ، کھانا نہیں کھا سکتے. بہت نعمتیں موجود ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے، یعنی کہ مثلا نمک والی چیز نہیں کھا سکتے، میٹھی والی چیز نہیں کھا، شوگر ہے تو وہ چینی نہیں کھا سکتے. تو کوئی لائف تو نہیں ہے نا پھر. آپ چیزوں کو اگر آپ کھانے کو انجوائے نہیں کر سکتے، یعنی بالکل ہی آسان سی گھر کے کھانے کو بھی آپ انجوائے نہیں کر سکتے، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کم ڈالو، وہ بھی یہ بھی ڈالو، تو وہ بیچارہ پھیکا ہو بالکل کھانا آپ کیسے کھائیں گے؟ اگر آپ ہیلدی ہیں، آپ گھر کے کھانے کو بھی انجوائے کریں تو اس سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہت ہی پیاری بات یہاں پہ کہ کبھی بھی دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا ہے، بیسکلی یہ بات سمجھائی گئی ہے. اور جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کیا مطلب ہے کہ جب جیسا کہ ہم نے تقسیم کہ انہوں نے کیا کیا ہے، مختصمین کیا ہے کہ انہوں نے قریش کی قوم مراد ہے کہ جنہوں نے کتاب کے بعض حصے کو تو شعر کا، بعض کو سحر، بعض کو کہانت، بعض کو اساطیر الاولین کا. یہ کہتے تھے کہ نا اس میں تو یہ نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں اس طرح سے کہا کرتے تھے. کبھی کہتے تھے اساطیر الاولین ہے، پرانی واقعات ہیں، پرانی قوموں کے واقعات ہیں. کبھی کہتے تھے کہ یہ تو سحر ہے. آپ نے کئی دفعہ یہاں پہ سنا کہ کہتے تھے جادو ہے یہ کتاب. تو اس کے تو اللہ قسم ہے تیرے پالنے والے کی ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کی جو یہ کرتے ہیں. بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھل کر سنا دیجیے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے گا. ہاں، آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں. جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. تو آپ کیا کریں کہ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں سے. سبحان اللہ. کہ جب کبھی بھی آپ دیکھیں شیاطین جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنی فوجوں کو دیندار کے پیچھے بھی لگاتے ہیں. تو کیا کریں، زبردست پوائنٹ ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ تسبیح کرو اپنے رب کی حمد، بار بار سبحان اللہ کو، سبحان اللہ ہے، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. واقعی بڑا سکون دیتا ہے یہ کلمہ، بہت مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. اور کیا کرنا ہے، وستعینوا بالصبر والصلاۃ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی لوگ پریشان کریں تو صبر اور نماز کو پکڑو. ٹھیک ہے نا. تو انسان دیکھ لے کہ جب کبھی یعنی کہ اس دنیا میں آپ دیکھیں یہ کانٹے تو ہوں گے، قبر تک یہ کانٹے تو ہوں گے، آزمائشیں بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی. تو انسان کو کیا کرنا ہے، اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرنا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. سورہ النحل. آتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ. تمام پاکی اسی کے لیے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک ٹھہراتے ہیں. اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ قیامت آ چکی ہے، جس کو تم بہت دور سمجھتے ہو وہ قریب ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ہے اس سے مراد کہ یہ جو تھے یہ عذاب مانگتے تھے مشرکین، تو کہا کہ عذاب بھی جب قیامت آ جائے گی تو سارٹ آف تمہارا عذاب ہی ہوگا، تو وہ بھی تمہارے قریب ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کا فیصلہ اب آ پہنچا ہے. اللہ کی پاکی ہے، وہ برتر ہے ان سب چیزوں سے جس کو یہ شریک بناتے ہیں. وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے اتارتے ہیں. یعنی وحی کون سی؟ قرآن، یعنی کتاب اپنی. تم لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو. اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اس سے بری ہے وہ جو مشرک یہ کرتے ہیں. اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا. یعنی کہ انسان جو ہے اس حد تک چیلنجنگ ہو جاتا ہے کہ وہ رب کو بھی چیلنج کر دیتا ہے. اور حالانکہ انسان اپنی حقیقت دیکھ لے وہ کہاں سے پیدا کیا گیا. اسی نے چوپائے بنائے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں، بعض تمہارے کھانے کے کام ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں چوپائے سے انسان کے کتنے کام کھانے کی کتنے استعمال، مثلا لیدر ہے اس سے آپ کے پرس بنتے ہیں، جیکٹ بنتی ہے. آپ ان جو چوپائے ہیں وہ آپ کے کام آتے ہیں نا، کھانے کے بھی کام آتے ہیں اور بھی اس سے نفع ہیں.
اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب چرا کر لاؤ اور جب چرانے لے جاؤ. اور واقعی یہ جو بکریاں چرانے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ جب مویشی والے ہوتے ہیں نا تو ان کی لائف بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، ایک ایک بکری کو لے کے پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں، ایک جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے اس کو بھانک کے ادھر لے کے آئے. بچوں کی طرح ہوتا ہے نا ان کا معاملہ، یعنی بکریوں کو سنبھال کے لے کے آنا، پھر وہ جا کے ان کو سنبھالنا، ان کا لک آفٹر کرنا. تو یہ تمہاری رونق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فیہا جمال، تمہاری خوبصورتی ہے. اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ بیسکلی جانداروں کی بات ہو رہی ہے نا، جانوروں یہ جو مویشیوں کی بات ہو رہی ہے، وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان یعنی سخت محنت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے. یقیناً تمہارا رب بڑائی شفیق اور نہایت مہربان ہے. گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس لیے اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری بنا لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں. اور بھی وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی کہ گاڑیاں، جہاز، جن کا تمہیں علم نہیں ہے ابھی، لیکن اس وقت تو نہیں تھا نا، اب ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، مگر عقل اور مٹیریل تو اللہ نے دیا ہے نا. تو ضرورت کیا ہے کہ شکر ادا کریں اور ان جانوروں کے بھی حقوق کا خیال رکھیں جو جانور اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. یہ دیکھیں جہاں پہ گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی وہاں اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور چل جاتے ہیں. اور ایسے ایسے آپ کو پتہ ہے آئی بیکس وغیرہ جو ہوتے ہیں، برفانی ریچھ ہوتے ہیں، برفانی آئی بیکس ابھی، تو وہ ایسی ایسی چوٹیاں عبور کر لیتے ہیں کہ یعنی آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے بیلنس دیم سیلفس نا، کہ وہ اپنے آپ کو بیلنس پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں کہ ایسی عجیب جس میں برف بھی ہے اور وہ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں، چڑھ رہے ہوتے ہیں، اتر رہے ہوتے ہیں، چھلانگیں مار لیتے ہیں اور گرتے بھی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا سب اللہ کی قدرت ہے. ٹھیک ہے نا، سائنس انوینشن پہ یہ آیات ان پہ بھی آ رہی ہے نا. تو اچھا پھر آپ دیکھیں عبادات میں ایک یہ بھی ہے کہ ان جانوروں کے حقوق کا خیال رکھیں. اونٹ والا واقعہ یاد کر لیں. جب ایک اونٹ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ رونے لگ گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلوایا اور کہا کہ تم اسے کھانے کو نہیں دیتے، پینے کو نہیں دیتے، تم سے کام بھی زیادہ لیتے ہو. تو وہ مالک بڑا حیران ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے. یعنی کچھ جو ہے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں سمجھ آتی تھی. وہ درخت تھا، وہ سجدہ کیا کرتا تھا، سلام کرتا تھا. جو پچھلے انبیاء کی ساری چیزیں ہیں نا، تو کچھ جیسے نہیں پارٹس میں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ویسے تو صفت ہے نا کہ چرند پرند کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے. تو کچھ صفات جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دی گئی ہیں، یعنی ان کو مکمل آخری نبی تھے نا. تو آپ باقی انبیاء کرام مثلاً وہ قرأت بھی جب کرتے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا آتا ہے نا کہ جب وہ کرتے تھے سارے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی تلاوت، زبردست انداز میں تلاوت کیا کرتے تھے، لوگ متاثر ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے صحیح ہے. اور بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ ان کے ہاتھ کی برکتیں، ان کی یعنی کہیں سے ایک دفعہ کسی کے زخم تھا تو زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنا لعاب لگایا اور ٹھیک کر دیا اس کو. یہ کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے نا. ٹھیک ہے. تو مختلف جو انبیاء کرام کی صفات ہے نا، تو کچھ جو ہے نا جیسے نہیں ایک ورسٹیلٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یکجا کر دی گئی ہے. تو وہ آپ کو وہ خوبیاں وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. پیچھے کوہ طور لینے کے لیے جب گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں کہ یہی غار حرا جایا کرتے تھے تنہائی میں. اور ان کے اوپر بھی جب فرشتے آئے تھے حضرت جبریل علیہ السلام، تو وہ تنہائی تھے. پہلی وحی کا جو معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، ایک بہت عبادت گزار عورت جو تھی وہ بلی باندھ کے رکھنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی تھی، کیونکہ اس نے بلی کو چھوڑا نہیں کہ وہ خود کھا لے اور نہ اس کا کھانا دیا. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف وہ جو ایک بدکار تھی جس نے ایک کتے کو موزے سے پانی پلا دیا تھا، موزے میں پانی بھر کے اس کو پانی پلا دیا تھا، تو وہ اس وجہ سے جنت میں چلی گئی. تو جانوروں کا خیال رکھنا اور جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ہمارا دین کی ایک خوبی ہے. یہ بھی ہمارے دین کا ہی ہمارا دین سکھاتا ہے. تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور وہی اللہ تعالیٰ
پر سیدھی راہ بتا دینا، بعض ٹیڑھی راہیں اگر وہ چاہے تو سب کو راہ راست پہ لگا دیں، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، سب کو ایک راستے پہ لگا دیں، ٹھیک ہے نا. مگر پھر چوائس کیا رہے گی، پھر آزمائش آپ کی کس بات کی، ٹھیک ہے. وہی پھر تو آپ وہ فرشتوں والا، فرشتوں میں اور انسانوں میں کیا فرق رہ جائے گا، فرشتوں کے پاس آپشن نہیں ہے نو کا، تو آپ کو آپشن دیا ہے نا، اور اسی آپشن کے ساتھ آپ کو پھر جنت بھی دی ہے. وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتے جس تم پیتے ہوئے، اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چڑھاتے ہوئے. یہ انتظام سارا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم غور و فکر بھی کریں، نعمتوں کا استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور کھیتی اور زیتون اور کھجور، اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے، اور پھر طرح طرح کی چیزیں رنگ روپ کی اس نے تمہاری زمین میں پھیلا رکھی ہے. تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنا، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں، اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات بھی نکال لو. غور و فکر کی دعوت ہے اس میں بیسیکلی، ٹھیک ہے نا. تو اور تم دیکھتے ہو کشتیاں اس میں سے پانی چیرتی ہوئی. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے زمین پہ کوئی گاڑی جا رہی ہے تو اس طرح کشتیاں جو ہے وہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے دریاؤں کو بھی اور پانیوں کو بھی اور سمندروں کو بھی کہ کوئی کشتی جائے میرے انسانوں کی تو تمہیں رستہ بنانا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو ایک مظہر ہے رستے والا آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آتا، آپ بتائیں، ورنہ پانی اگر ریبیل کر جائے یا ہوا اس رخ پہ اللہ نہ چلائے تو آپ کیسے منزل تک پہنچیں گے، آپ کشتی چلا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اگا دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ. پہاڑوں کا مقصد آ گیا کہ وہ اس لیے تاکہ وہ زمین میں میخوں کی طرح ہیں. ایک اور جگہ پہ آتا ہے، نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچاؤ. اور پھر بہت ساری نشانیاں مقرر کر دی، ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر آگے ہم چلتے ہیں. اس کا اسی کا نتیجہ ہو قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھ کے بھی رشتے داروں میں جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے، دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے کھیڑ دیا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کے، جس نے حدیث میں آتا ہے جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے. یہ ہے اس آیت نمبر 25 النحل کا مطلب، کہ اگر ہم کسی کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں پھر وہ ہدایت پہ چلتا ہے تو اس میں ہمارا اجر ہوتا ہے. لیکن اگر ہم کسی کو گمراہی، اچھا بھلا ہدایت کی پہ چل رہا تھا، اچھے بھلا اچھی کام میں جا رہا تھا، لیکن ہم نے اس کو کہا نہیں تم یہ نہیں یہ کرو، اور وہ گمراہ کن راستہ تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے تو گناہوں میں اضافہ کرے گا ہی کرے گا. ہمارے اعمال نامے میں بھی صرف بلانے کا، گمراہی کی طرف بلانے کا اجر بھی، نقصان بھی، گناہ بھی لکھا جائے گا کہ آپ کی وجہ سے یہ گمراہی کی طرف آئے. تو کبھی بھی انسان ایسا عمل نہ کریں کہ کسی کی گمراہی کا سبب بن جانا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آگے ہے کہ جب اور پرہیزگاروں سے جب پوچھا جائے وکیل الذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے یہ تمہارے پر اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا قرآن کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں اچھے سے اچھا نازل کیا ہے. یعنی ان کو یہ کتاب بڑی اچھی لگتی ہے، قرآن سے ان کو محبت ہوتی ہے کہ یعنی قرآن سارا کا سارا خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ہم بہت قربانی دے کر اس کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو ہے بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے. اب اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف لاتا بھی اسی کو ہے جس کے اپنے اندر خیر ہوتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں وہ پاک صاف و کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی سلامتی، جاؤ جنت پہ اپنے اعمال کے بدلے. یعنی کہ فرشتے جو ہے وہ بھی دعا کریں گے، فرشتے سلام کریں گے، اور پاک صاف ہونے کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ پاک صاف رہے انسان جو ہے نا، ان کی پاکی اور صفائی کا اسپیشلی ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اچھا یہ میرا خیال 14 میں ساری یہ ربع یہی ہے نا، بنی اسرائیل تو آگے آ رہی ہے 15. ہاں مجھے یہ تھا کہ بنی اسرائیل تو آج نہیں ہے 15 میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 45 میں، افآمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اللہ کی مسلسل نافرمانی سے ڈرنا چاہیے کہ کسی وقت اس کا عذاب آ سکتا ہے، نمبر 1۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیں زمین میں دھنسانے کا ذکر آیا ہے، ایک تو زلزلہ اور زمین میں دھنسانا، کیونکہ زلزلے سے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھنسانے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا۔ کسی نے پوچھا یہ سب کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں جو ہے ظاہر ہوں گی اور آلات موسیقی عام ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی، استغفر اللہ، اس وقت زمین میں دھسا دینے کا کے واقعات جو ہیں وہ برپا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو زلزلے وغیرہ جو آتے ہیں نا، انسان اپنے اعمال پر ذرا غور و فکر کر لے کہ انسان کیسے، اور جو رب والے وہ کیا کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، آیت نمبر 49۔ اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہیں کپ کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے وہ تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیا کہ چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر اور خوف رکھو، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو سجدہ کرتے ہیں اور اپنے رب کے خوف سے کپ کپاتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھی قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور سجدہ جو ہے نا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ جب انسان سجدہ کر لیتا ہے نا، اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے، یعنی وہ اپنا آپ ہی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنا آپ اس کے سامنے ٹیک دیتا ہے، سر اپنا پورا جسم، کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اس سے بڑی تو عاجزی کا کوئی یعنی کہ جسے کہتے ہیں مظہر نہیں ہو سکتا۔ تو سجدوں میں دعا بھی کرنی چاہیے، سجدوں میں دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، تم میں سے جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ سجدے کی آپ دیکھیں کتنی فضیلت آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ افغیر اللہ تتقون، یہ تقویٰ جو اللہ کا حق ہے، تم دوسروں کو یہ تقویٰ دے دیتے ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنا یہ تقویٰ اللہ سے ڈرنا اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق نہیں ہے۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں سب اس کی دی ہوئی ہیں، یعنی کہ کوئی اور انسان تمہیں کوئی نعمت دے سکتا ہے؟ اب بھی جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو اسی کی طرف تم فریاد کرتے ہو، یعنی تم جو ہے کسی اور کے سامنے فریاد نہیں کر سکتے، اگر کر بھی لو تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور جہاں اس نے تمہاری وہ مصیبت دفع کر دی تو تم لوگ اپنے ہی رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو توحید کی گواہی انسان کے اپنے نفس میں ہوتی ہے۔ توحید اللہ تعالیٰ نے عین معرفت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے عہد الست یاد کر لیں، توحید اللہ تعالیٰ نے انسان کی معرفت کے اندر ان بلٹ کر رکھی ہے۔ اصل میں تو شرک جو ہے نا وہ آپ دنیا سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ آپ کے اپنے اندر جو ان بلٹ ہے نا، جیسے اور چیزیں ان بلٹ ہیں، مثلا آپ کے اندر دل جو ہے وہ ان بلٹ ہے نا، آپ نے تو نہیں فٹ کیا اس کو، فٹنگ اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے نا، گردے اپنی جگہ پہ فٹ ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پہ فٹ ہے، دماغ ہے، سب۔ اسی طرح سے روحانی طور پہ بھی کچھ چیزیں فٹ ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار۔ وہ کیسے فٹ ہے؟ عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت بخشی تھی، تو وہ بخشنے کا مطلب، وہ اس واقعے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں اب تم اس معرفت کے ساتھ دنیا میں بھیج رہا ہوں کہ تم اللہ کو ایک مانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو۔ تو اسی لیے بعض اوقات نو مسلم جو ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ جب کبھی ان کو اب ان کے اندر کہیں چل رہی ہوتی ہے ہلچل، پھر جب باہر سے کہیں ان کو توحید کی دعوت ملتی ہے تو وہ فوراً قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے ہم لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک وہ ہلچل ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں جو دنیا داری کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتے، تو جب ہمیں باہر سے کہیں بیرونی طور پہ ہمیں مل جاتا ہے کوئی ایسا معاملہ کہ جہاں کوئی ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے تو ہم فوراً لبیک کہتے ہیں۔ جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ تو لبیک ہی کہتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر آگے آپ دیکھیں بیٹیوں کا معاملہ آ جاتا ہے کہ جب کسی کو
یعنی پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو خواہش کرتے ہیں. اچھا یہ بتوں کے نام بھی بیٹیوں پہ رکھتے تھے اور نعوذ باللہ فرشتوں کو یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں کہا کرتے تھے عرب کے بعض قبیلے جو تھے. اور بعض اوقات جو ہے نا یہ ان کو ایک سیکرڈ طور پہ رکھتے تھے کہ بیٹیاں. لیکن اپنے لیے کیا تھا کہ ان میں سے جب کسی کو ویسا بشر احدہم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تو جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی ہے، خوشخبری، اللہ تعالیٰ تو خوشخبری کہہ رہا ہے، بشرہ خوشخبری، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. سودا کسے کہتے ہیں؟ سیاہ کو. وہ قزیم، دل ہی دل میں جو ہے نا غم کے گھونٹ پینے والا ہوتا ہے. قزیم کہتے ہیں دل ہی دل میں غم کو پیتا جائے جیسے ہوتا ہے اظہار نہیں کرا لیکن دل ہوتا ہے نا بعض کا رنج اور غم جو ہے دل ہی دل میں ہوتا ہے کس کا، تو اس کو غم ہوتا ہے. مگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کو غم ہو رہا ہے، دل کے غم کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹینشن سے دوسری چیز یہ کہ اس کو ٹینشن ہوتی ہے جب اس کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور ٹینشن سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ٹینشن سے آپ کے چہرے کا رنگت کالی بھی ہو جاتی ہے. تو رنگ گورا کرنے کے لیے آپ ٹینشن فری لائف گزاریں. ٹھیک ہے نا، تو یعنی ٹینشن کا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ حقیقتاً دنیا میں آپ بعض اوقات آپ کبھی بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ جگمگا رہا ہوتا ہے، پنک پنک ہو رہے ہوتے ہیں، وائٹ جیسے ابھی آپ سب ہو رہے ہوتے ہو نا. ٹھیک ہے نا، اور جب کبھی آپ کو کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کے چہرے پر اس کا اثر آ جاتا ہے. اب اس کا کوئی تعلق کسی کریم شریم سے نہیں ہوتا، اس کا کوئی تعلق کسی کیا کہتے ہیں اس کو فیشن ویشن سے نہیں ہوتا، وائٹنگ شائٹنگ کیا ہوتی ہے، پالش والش اس سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے چہرے کا تعلق جو ہے آپ کے دل کے جذبات سے بھی ہوتا ہے. آپ کے دل کے جذبات اگر اچھے ہیں، آپ اگر نرم دل ہیں اور سب کے لیے اچھا سوچتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں ایسے لوگوں کے چہرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. آپ کبھی ہے نا کسی کے لیے اچھا چلیں، ایک پریکٹس کر کے دیکھیں. کبھی کسی کے لیے بہت برا سوچیں، آپ بعض اوقات سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی سوچے. اور اکثر اوقات آپ ایسا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ہے نا اس وقت اپنا چہرہ دیکھا کریں. آپ اتنے کرخت جیسے نہیں، میں کیا کہوں کہ نا یعنی کوئی جن بھوت نہیں ہوتا، جیسے کرخت سی مائی جو ہوتی ہے نا وہ لگ رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ اس وقت اپنے چہرے کو دیکھا کریں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جذبات اور غم کا سے جو ہوتا ہے نا، جذبات اور غم اور دل کے جو احساسات ہوتے ہیں اس سے آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے. یا وہ چہرے کو خوشی دے جاتے ہیں، یا وہ چہرے کو غم دے جاتے ہیں، یا وہ چہرے کو سیاہ کر دیتے ہیں، یا وہ چہرے کو وائٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جب اس کا اب کمپیریزن اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم لوگ نا اللہ کے لیے جب اولاد اول تو اللہ کے لیے اولاد کو سجیسٹ کرنا یا اولاد کی تو ویسے ہی جائز نہیں، لیکن تم اس میں بھی اپنی بدبختی دیکھو کہ اس میں بھی وہ جو کہ انتہائی استغفر اللہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اور تمہارا یہ حال ہے کہ جب بیٹی کی خبر کوئی خوشخبری، اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے دیتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے، اور اس پوری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے رہے یا اسے مٹی میں دبا دیا. کیا برے فیصلے کرتے ہیں اللہ، سا ما یحکمون. یا تواری من القوم، چھپا لے وہ قوم سے، من سوئی ما بشرم بھی ایمسکو علی ہاون، یا وہ اس ذلت کو اٹھائے لیے پھرے اپنے ہاتھوں میں. تو آپ دیکھیں بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں جو ہے نا اپنی پسندیدہ اس میں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں کسی بھی جگہ پہ آپ کو ایسے نہیں لگے گا. یہ جو ہم نے بنا رکھا نا، بیٹی رحمت ہوتی ہے اور بیٹا نعمت ہوتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے نہ ہی. اچھا ایک طرف ایک غلو آ جاتا ہے، ایک طرف دوسرا غلو، یہ بھی بڑی حدیث آتی ہے. حدیث تو نہیں ہے، بات لوگ کہتے ہیں پہلی بیٹی ہونا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ بھی حدیث نہیں ہے. ہو کیسے سکتی ہے؟ آپ مزاج کو سمجھے دین کو، کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. اس میں اس کا کیا قصور جس کے بیٹے ہیں، یا اس میں اس کا کیا قصور جس کی بیٹی ہے؟ اگر بیٹی کو آپ رحمت کہتے ہیں، اس کو نعمت کہتے ہیں، ایک بات تو دونوں میں کوئی خاص فرق ہی نہیں ہے. بھائی نعمت بھی اللہ کی نعمت ہی ہوتی ہے اور رحمت بھی اللہ کی نعمت ہی ہوتی ہے. یہ ہم نے اپنے جیسے ابھی عشرے کے بارے میں بڑا سوال آتا ہے
یہ بھی کانسیپٹ آپ کو بتا دوں واضح طور پہ کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ پہلا عشرہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، 10 دن وہ ہوتے ہیں، 10 دن وہ ہوتے ہیں، 10 دن یہ ڈویژنس کر رکھے ہیں۔ اچھا مجھے ضعیف چیزیں یاد نہیں رہتی، نہ میں یاد رکھتی ہوں، تو اس لیے میں اس کو نہ دہراؤں گی، نہ میں دہرانا مجھے پسند بھی نہیں ہے ان چیزوں کو، کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 10 عشروں کا انہوں نے لوگوں نے جو بنا رکھا ہے نا کہ یہ 10 یہ ہوتے ہیں، 10 وہ ہوتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، واضح طور پہ آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ بیٹی کے بارے میں بھی یہ کانسیپٹ کہ بیٹی زیادہ اچھی ہے یا بیٹا زیادہ اچھا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ جو حدیث سے ثابت ہیں بیٹیاں، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نا بیٹیاں اللہ کی دین ہے، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، کیونکہ بیٹیاں ان بلٹ کیئرنگ کے ساتھ، عورت انفیکٹ ان بلٹ کیئرنگ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے تو وہ بیٹی بن کے ماں باپ کی بڑی کیئرنگ ہوتی ہے، جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو وہ بیوی کے روپ میں بڑی کیئرنگ ہوتی ہے۔ تو اس لیے بیٹیوں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ دوسروں کی بیٹیوں کا بھی، انسان اصل میں جو ہوتا ہے وہ جو دوسروں کی بیٹیوں کا بھی اخلاق کے ساتھ گزر بسر کریں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا، جو بیوی ہے آپ کی، صحیح ہے۔ اچھا اہل عرب بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے، حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے پھر شادی کر دے تو وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے کہا 2 تو کہا 2 بھی، کسی نے کہا 1 تو کہا 1 بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو صنف عطا کی ہے اس پر خوش ہوں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انفیکٹ ان کے بچوں سے بھی، اور حضرت زینب کی بھی بیٹی تھی، حضرت زینب کی بیٹی تھی، ان کے بھی بچوں سے سب سے جو ہے نا بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ کے اگر آتی ہیں تو ان کے ماتھوں پہ بوسہ لیتے تھے، ان کے بچوں سے محبت کرتے تھے، سب بیٹیوں، ان کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سب بچیوں سے بہت محبت کرتے، کیونکہ جو ان کے بیٹے تھے وہ تو حیات رہے ہی نہیں تھے، تو اس لیے بچیوں سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کی اچھی ٹریننگ کرنی چاہیے، ان کو محبت کے ساتھ ان کی تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو ویسے بھی اگلے گھر چلے جانا ہوتا ہے، وہ تو آپ کے گھر میں مہمان ہوتی ہے، چڑیاں ہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا ہمارے یہاں چڑیا ہوتی ہے، چڑیا کی طرح ہی ہوتی ہے، چپ چپ کے وہ بیچاری چلے جاتی ہیں، اور ان کا خیال اور ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے، پلس ان کے احوال سے واقف بھی رہنا چاہیے، ان کو اچھی سیکھ دینی چاہیے، یہ سارا معاملہ ہے، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور بیٹی پہ، بلکہ بیٹی کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، پرسنلی میں سمجھتی ہوں، وہ اس لیے کہ بیٹے تو بیچارے خود بھی کمو لیتے ہیں، کر لیتے ہیں سب کچھ، لیکن بیٹی، حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ بیٹی جو شوہر کے بعد، یعنی شادی ہو گئی، اب واپس لوٹ آئی، یا تو وہ بیوہ ہو گئی، یا وہ طلاق یافتہ ہو گئی، یا وہ شوہر اس کو رکھ رہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جو تو اس پہ خرچ کرے، سبحان اللہ، کتنا بڑا مطلب مقام دے دیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بیٹی کی عزت، آپ دیکھیں بیٹی بھی، اور ایک جگہ پہ بہن کا بھی اس طرح سے آ گیا نا، ہمارے معاشرے میں تو اس طرح کے رولز اپلائی نہیں ہوتے، اگر بہن آ جائے تو بھائی کو اور بھابھی کو جو ہے سب سے زیادہ، ایون اکثر ماں باپ کو بھی بڑا دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جاؤ بھی اپنے گھر میں جا کے رہو، ہم معاشرے کو کیا جواب دیں، معاشرہ زیادہ ہمارے، حالانکہ حدیث آپ دیکھیں، حدیث ہمیں کہہ رہی کہ اس پر، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اچھا میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچی کے پاس کوئی آسرا ہی نہیں ہوتا، اب اگر شوہر نے طلاق دے دی ہے، وہ کہاں جائے گی، ظاہر سی بات ہے، اپنے ماں باپ یا بھائی، اللہ کسی پہ برا وقت نہ لائے، لیکن اور اس کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے، اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے تو وہ بیچاری کہاں جائے گی، ہاں، کیا دارالامان میں جائے گی، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کے پاس پلٹ کر آپ کا ہی گھر بچتا ہے۔ اگر شوہر، بعض اوقات بہت سی دفعہ ایسے ہوتے ہیں شوہر لک آفٹر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یا شوہر خرچہ پورا نہیں دے رہے ہوتے ہیں، یا شوہر رکھ ہی نہیں رہے، اور ہمارے معاشرے میں تو یہ چیزیں عام ہیں، شوہر گھر سے نکال دیتے ہیں، سسرال والے گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ بچی کہاں جائے گی؟ تو اگر ماں باپ بھی سپورٹ نہیں کریں گے، اگر بہن بھائی سپورٹ نہیں کریں گے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں کس قدر آپ کا سخت جو ہے نا باس پرس ہو جائے گا۔ تو اس لیے بچیوں کو فل سپورٹ دینی چاہیے، یہ نہیں کہ سیکھ ان کی بگاڑ دیں، مگر یہ کہ جب وہ برے وقت میں ہوں تو ان کو اپنے ماں باپ ہونے کا ضرور آسرا دینا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے جو یہاں پہ ہم نے سیکھی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ہاں، یہ بات تو ہو گئی کہ وہ اپنے لیے پسند، اور چوپایوں کا آ گیا کہ اس میں بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم نے اس کے پیٹ میں سے تمہارے لیے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں نا، اور وہ جو پینے والوں کی بھی صحت وسطہ ہے، ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات کہ جانور سب چارہ کھاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اندر سے سفید بناتا ہے دودھ نا،
جانور کے اندر کچھ بھی سفیدی، اور وہ آپ کو پتہ ہے پیور مکمل غذا ہے دودھ جو ہے نا، کیونکہ اس میں ہر طرح کی نیوٹریشن موجود ہے. اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غذا ہوتی تھی نا فل آف نیوٹریشن ہوتی تھی، تو وہ دودھ پیا کرتے تھے. اور دودھ پینا، دودھ جو ہے نا خالص دودھ ملنا بھی آسان اس زمانے میں اس لیے ہوتا تھا کہ اپنے مویشی ہوتے تھے تو وہ اسی سے دودھ نکال کے، وہ بکری کا تو اکثر کچا ہی پی لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو دودھ پینا جو ہے نا وہ، اور دودھ حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ بھی ہے اور بہترین غذا بھی ہے. حدیث میں آتا ہے میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی کچھ کر سکتا ہے. یعنی وہ ایک آپ کا کھانا بھی ہے اور وہ آپ کا پینا ہے. حقیقت بات ہے کہ آپ صرف دودھ پی لیں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل فل ہو گئے ہیں آپ نا، صحیح ہے. تو جو کوئی شخص اگر کسی کو ہدیے میں چاندی دے یا سونا دے یا کسی کو مشکیزہ دے دے یا کسی کو دودھ دے دے تو یہ ایسے جیسے کوئی غلام آزاد کرنا، یعنی دودھ کا ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہدیے میں بھی آپ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایک دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے تکیہ دینا بھی، تکیہ ہدیہ کرنا بھی بڑا خیر کا. آپ دیکھیں تکیہ یہ جو آپ کا ہوتا ہے، اور خوشبو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشبو ہدیہ کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی واپس نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، صحیح. تو یہ پھر آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کی اوپر بنائی ہوئی اونچی بیلوں میں اپنے گھر یعنی چھتے بنا لے اور ہر طرح کے میوے کھائے اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے. ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا اور غور و فکر ہے، ٹھیک ہے. یعنی ادھر آپ کی جو ہے نا شہد کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے نا. وہی خفیہ اشارے کو بھی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی مکھی ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کو کر رکھا ہے، اس کی پروگرامنگ کہ وہ راہوں میں چلتی ہے. اور اچھا اس کو پتہ ہوتا ہے، منزلیں پتہ ہوتی ہیں اپنی نا، جہاں پہ ہے اس کو یا تو خوشبو ہے وٹ ایور جو بھی، اور وہ پھلوں سے پھولوں سے رس چوس کے اور اپنے چھتوں میں ڈالتی ہے اور اس سے جو ہے وہ شہد بناتی ہے. سبحان اللہ، بڑا ہی ڈفرینٹ یہ جو ہے نا فوڈ ہے شہد جو ہے نا. کہ اچھا اب ہم اگر یہ کام کریں نا، ہم کس دن کہیں جی ہم بھی آج شہد کی مکھی بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ اس کو لیتی ہے پھر اس کو اپنے لعاب کے ذریعے سے اس کو باقاعدہ اس کا کچھ کرتی ہوگی، کچھ بناتی، کوئی ریسیپی ہوتی ہے اس کی نا، تو وہ اس طرح سے کر کے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں شہد جب آپ پی رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی الگ اس کی خوشبو یا کوئی مثلا اس میں ہو سکتا ہے بہت سارا گلاب کا رس لیا ہو مگر گلاب کی کوئی الگ سے خوشبو نہیں آ رہی ہوتی، نہ کوئی ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے. بہت ہی عجیب قسم کی اس کی ریسیپی ہے اور بڑی اس کو سنبھال کے بھی رکھتی ہے. وہ چھتے جو ہوتے ہیں وہ بڑے، اور آپ کو پتہ ہے بڑے جسے کہتے ہیں میتھمیٹیکل ہی اگر آپ دیکھیں ان کے تو بڑے بیلنس ہوتے ہیں ان کے، وہ یوں کر کے اس کا اس طرح سے وہ ہوتا ہے اور اس کو سنبھال کے رکھتی ہے، اس کو سنبھالتی ہے بڑی، کیونکہ اگر وہ زمین پہ گرا دے کر دے تو وہ ہم کیسے کھائیں. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نعمت اس کو کہہ رکھا ہے کہ یہ جو وحی کر رکھی ہے کہ تم بناؤ، تم بناؤ گی، خود تو کھاتی نہیں ہے، خود کے لیے تھوڑی استعمال ہوتی ہے، وہ بناتی ہے اور ہم اس کو نکال کے لے آتے ہیں اور ہم کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اور اپنی رحمت اور اپنی جو ہے نا ہمارے پر جو اپنا کرم ہے نا وہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے میں نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں. اب اگر دودھ کوئی مین میڈ بنانا چاہے نہیں بنا سکتا، شہد مین میڈ نہیں بنا سکتا، وہ نقلی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مین میڈ شہد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں شہد میں جو ہے نا شفا ہے. اور آپ دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ مومن کی مثال بھی حدیث میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کا سارا جو ایفرٹ ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ بناتی ہے، بڑی محنت کرتی ہے مگر فائدے دوسرے اٹھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھی کڑوے پھل کو یا پھول کو نہیں کھاتی، نہ ہی کبھی کسی کی ٹہنی توڑتی ہے، کچھ بھی نہیں. وہ آپ کو جب ہی کرتی ہے تنگ جب آپ اس کو تنگ کرتے ہیں، ادروائز خود سے نہیں اٹیک کرتی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہمیں ایک وہ ہے کہ میسیج ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہی زمین میں ٹھہر جاتا ہے. مومن مفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، دوسروں کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوتا. نحل شہد کو کہتے ہیں. اب اس میں جو ہے نا شفا ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کو اسہال تھا یعنی دست تھے، ٹھیک ہے، موشن تھے. تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
شہد استعمال کرنے کا کہا. موسٹلی آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ شہد اس صورت میں نہ استعمال کریں. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو اسہال تھے اس میں اضافہ ہو گیا. وہ شخص دوبارہ آیا, اس نے بتایا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, دوبارہ شہد ہی پیو. اس سے مزید وہ بڑھ گیا. اب گھر والے سمجھے کہ شاید مزید مرض میں اضافہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, تیسری مرتبہ آیا تو کہا کہ پھر سے میرے تو کم ہو ہی نہیں رہے, وہ تو زیادہ ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سچا ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, جا اور سے اور شہد پلا. تیسری دفعہ بھی آئے تو اور کہا کہ اور شہد, اور جب اگلی دفعہ جب آئے تو ان کو شفائے کاملہ مل چکی تھی. اب کیا ہوا کہ وہ ٹاکسک چیزیں جو ہے نا وہ اس نے نکالی تھی شہد میں. یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ شہد آپ کے پیٹ کی, آپ کے معدے کی, آپ کی انتڑیوں کی, سب کی صفائی کر دیتا ہے. بڑی بیوٹیفل, میں سمجھتی ہوں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بڑی خوبصورت حدیث ہے. ٹھیک ہے, کہ شہد آپ کے اندر کی صفائی کرتا ہے, جو آپ جا کے اس کو جو ہے نا برش سے صفائی نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ نہیں کہہ سکتے جی آج ہم لے لیتے ہیں وہ اسکاچ برائٹ لیتے ہیں ہم اپنے اندر. بعض ایسی وہ چیزیں ہوتی ہیں, بعض ایسے کھانے ہوتے ہیں جو آپ کے اندر کی صفائی کرتے ہیں, تو وہ کھانے بھی ضروری ہوتے ہیں. ایون روزہ بھی آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو جو ہے نا ہیلتھ دینے کے لیے روزہ آتا ہے. بڑے آج تو ڈاکٹرز کہتے ہیں, جیپنیز جو ہے نا اس پہ ریسرچ کر چکے ہیں, کہتے ہیں کہ انسان اگر سال میں, انہوں نے 16-17 دن کا, کسی نے 18 دن کا, تو اتنے دن اگر وہ بھوکے پیسے رہ لیتا ہے 14 سے 18 گھنٹے تک, تو وہ اس کی وہ جو کینسر کبھی نہیں اس کو ہو سکتا, اور وہ اس کی اپنی صحت کے لیے بڑا ہیلپ فل ہے. بہت بڑی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارا تو سسٹم ہی یہی ہے کہ ہمیں تو رہنا ہی پڑتا ہے, اور ہم رہتے بھی اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے تمہارے میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی, اور تمہاری بیویوں میں تمہارے لیے بیٹے پوتے پیدا کیے, تمہیں اچھی چیزیں کھانے کی دی کیا, پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ایک جیسا اسپاؤس دیے. ٹھیک ہے, اور پھر ان کو اولاد بھی ویسی دی. یعنی کوئی شعر ہمارے گھر بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے نا, ہماری اپنی اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی ہماری جیسی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے, تو وہ کیسے برابر ہو سکتی ہے. اور پھر آگے گھروں کو جائے سکون بنایا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ دی, اور یہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اس نے تمہارے لیے چوپائے اور کھالوں کی گھر بنا دی, یعنی چمڑوں کے جو خیمے ہوتے ہیں جنہیں تم ہلکا پاتے ہو اپنی کوچ کے دن, یعنی ان کو بڑے آرام سے لے کے گھر کہیں بھی جا کے پڑاؤ ڈال دیتے ہو, تو اس کی طرف اشارہ ہے. اور آگے جس دن ہمارے امت میں سے انہی میں سے ان کے مقابلے میں گواہ کھڑا کر دیں گے, تجھے ان سب پر گواہ بنا لائیں گے. اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے, یعنی مکمل بیان ہے, اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اور اس میں گواہی کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے, امت کے لوگ انبیاء کی بابت گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں. ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے بارے میں گواہی دے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے, اور وہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا پیغام پہنچا دیا. یہ گواہی کا ذکر ہے, یہ گواہی ہو کے رہنی ہے. اور تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی, اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے کا باقی ہے. صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. جو شخص نیک عمل کرے گا, مرد ہو یا عورت. پیچھے دیکھیں عورت کی بات تھی نا, یہ آیت میں انتظار کر رہی تھی. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن, اور وہ ہو بھی مومن با ایمان مومن, تو ہم اسے یقیناً بہت ہی بہتر زندگی عطا فرمائیں گے, اس کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مرد ہو یا عورت, اصل میں دنیا میں جو اچھے کام کرنے کا جو ایکسپوجر ہے اللہ تعالیٰ نے آزادی دونوں کو دے رکھی ہے. یعنی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں کمزور ہوں, اس کا بس دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, عورت اپنے دائرہ کار میں اللہ کو خوش کرے گی, مرد اپنے دائرہ کار میں اللہ کو راضی کرے گا. آپ دیکھیں مرد کا جہاں معاملہ آتا ہے تو اس کے لیے کہا کہ باعزت اور یعنی کہ جو حلال روزی کمانا, اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے برابر قرار دے دیا. ٹھیک ہے, تمہارے بیوی کے منہ میں اگر ایک لقمہ بھی ڈالو تو تمہاری طرف سے صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو مرد کا دائرہ کا الگ. اور عورت کا معاملہ یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو, فرما بردار ہو, گھروں کے اندر بچوں کی پرورش کرنے والی ہو. اور جب یہ سب کام کرے تو وہ جو حضرت اسماء بنت قیس نے جب پوچھا تھا کہ ہم تو گھر میں یہی کام کرتی ہیں, تو کہا کہ اس کا اجر بھی جہاد کے برابر ہے.
ٹھیک ہے نا. یعنی کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ مرد اور عورت کو عمل کے معاملے میں، نیک اعمال کے معاملے میں یا جنت کے لیے کہیں بھی ایسا نہیں کیا کہ ایک کو زیادہ ایکسپوجر دیا گیا یا دوسرے کو کم. دونوں کو ایک اکٹھا میدان دیا گیا، دونوں کو ایک اکٹھا ایکسپوجر دیا گیا ہے کہ دونوں جتنا چاہیں اپنے نیک اعمال میں اضافہ کر لیں، جتنا چاہیں اللہ کو راضی کر لیں. کوئی اس میں وہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے. مرد اور عورت کے کچھ نہیں ہے. قرآن پڑھتے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر شخص کو اللہ تعالیٰ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا ہے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پہ مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس بستی کی اچھا اب یہاں پہ کس کا معاملہ آ رہا ہے کہ ہر شخص کو قیامت کے دن جو ہے نا، اور ہر انسان اپنے لیے آئے گا، اپنی ذات کے لیے لڑتا آئے گا. یوم یاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، اپنے نفس کے لیے لڑتا ہوا آئے گا، کسی اور کی فکر نہیں ہوگی. اور ہر شخص کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پہ مطلقاً ظلم نہیں کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال یوں بیان کرتے ہیں کہ اس بستی کی مکہ کی جو پورے امن اور اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے بعد باپ فراغت ہر جگہ سے آ رہی تھی. پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مذاق چکھایا جو بدلہ تھا اس کرتوت کا. اچھا اللہ تعالیٰ نے مضر ایک قبیلہ تھا، ان پر قحط سالی فرمائی تھی. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی مصر میں قحط سالی ہوئی تھی. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے اس لیے مکہ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا ایک دفعہ کہ قحط سالی آ گئی تھی. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب کفران نعمت کوئی کرتا ہے. بیسیکلی یہ سمجھ لیجیے آج ہمارے پر بھی جیسے مہنگائی کا معاملہ ہے تو ہم سب دیکھ لیں کہ کہیں ہم سے کفران نعمت تو نہیں ہو رہی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. پھر اب وہی دوبارہ وہی آیت آ رہی ہے کہ تم پر مردار، خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے. پھر اگر کوئی شخص بے بس ہو جائے، وہ خواہش مند ہو، نہ ہاتھ سے گزرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانہ جگہ میں اونٹ ذبح کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ نہیں. اب یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا سب لوگوں سے، اس شخص سے خالی نہیں، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ سوال کا جواب دینے کے لیے ایک اور بات سیکھی کہ آپ کچھ ایکسٹرا نالج بھی لے سکتے ہیں، ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. مثلا مجھ سے کوئی آپ آ کے پوچھے کہ بھئی فلانا وہ مزار ہے، فلانی وہ چیز ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا، ایک بات ہے. ویسے تو میں کہوں گی ظاہر سی بات ہے اسلام میں ہے ہی. یا کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھیں جو کہ آپ مثلا حصوں کے بارے میں پوچھیں، تو میں آپ سے مزید کچھ پوچھوں تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ کو صحیح بات بتانی چاہیے تاکہ آپ کو صحیح جواب ملے. تو اور ایک اور بات دیکھیں، کیونکہ سیرت ہے نا، سنت ہے. اچھا اسی طرح سے آپ کو کوئی دعوت دیں تو آپ کو شک ہے کہ بدعت کی دعوت ہے، تو آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. یہاں سے جواز مل گیا آپ کو، یہاں سے آپ کو جواز مل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، ریسرچ کی تھی. ٹھیک ہے. تو جب لوگوں نے کہا کہ نہیں، تو پھر آپ نے پوچھا کہ وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں، یعنی مشرکوں کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی. لوگوں نے اس کی بھی نفی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو نظر پوری کرنے کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث میں نے اس لیے آپ کو بتائی ہے، صحیح، کہ آپ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے، پھر توبہ کر لے، اصلاح بھی کر لے، تو آپ کا رب بلا شبہ شک بڑی بخشش کرنے والا ہے، نہایت ہی مہربان ہے. بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ کے فرمانبردار اور ایک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا، انہیں راہ راست سجا دی. یعنی وہ امت تھے، لیڈر تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں خود ایک امت تھے نا. اور یہ وہ صفات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو چنتا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور خالص مخلص ہو کے فرما بردار تھے. یہ صرف اللہ کے ہی فرما بردار تھے. اور اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں سے بھی واقف ہے. یعنی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، یعنی انسان تبلیغ کے معاملے میں سخت نہ ہو، سخت روی سے نہ بلائے، بلکہ نرمی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ کریں. آپ صبر کیجئے بغیر توفیق الہی کے. آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، ان کے حال پہ رنجیدہ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اور یہ جو مکر و فریب کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان مکر کے مقابلے میں، ان چالوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے.